السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور مکار جادوگرنی۔ شہزادی عندلیب ملک آسام کی شہزادی تھی جو بے حد حسین، بہادر، نیک اور اپنے ماں باپ کی بے حد فرما بردار تھی۔ شہزادی عندلیب اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ اسے اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا۔ شہزادی عندلیب سے اس کے ماں باپ ہی نہیں بلکہ ملک آسام کی رعایا بھی بے حد پیار کرتی تھی۔ شہزادی عندلیب کی نیک دلی، سخاوت اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا ملک آسام کی رعایا کے دلوں میں اس کے لیے بے پناہ جگہ بنا گیا تھا۔ شہزادی عندلیب جب جوان ہوئی تو اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ شہزادی عندلیب بے حد خوبصورت تھی، اس لیے دور دراز سے رشتے آ رہے تھے، مگر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کے ساتھ ساتھ ملک آسام کی رعایا بھی چاہتی تھی کہ ملک عندلیب کی شہزادی کسی نزدیک کے ملک میں ہو، وہ ان سے دور نہ جائے کہ ان کے لیے شہزادی عندلیب سے ملنا ہی مشکل ہو جائے۔ پھر ایک روز ملک آسام کے ہمسایہ ملک راگان سے شہزادی عندلیب کے لیے رشتہ آ گیا۔ ملک راگان کا بادشاہ شہزادی عندلیب کی شادی اپنے اکلوتے بیٹے شہزادہ جبران سے کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ جبران کو بھی شہزادی عندلیب بہت پسند تھی۔ جب شہزادی عندلیب کے لیے شہزادہ جبران کا رشتہ آیا تو ملک آسام کا بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوئے۔ وہ شہزادہ جبران کو جانتے تھے اور انہیں شہزادہ جبران بے حد پسند تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ جبران سے کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بات وہ خود کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ اور پھر جیسے ہی ملک راگان کے بادشاہ کی طرف سے انہیں پیغام ملا، انہوں نے فوراً اس رشتے کی منظوری دے دی۔ شہزادی عندلیب چونکہ ماں باپ کی فرما بردار تھی، اس لیے ملکہ عالیہ کے پوچھنے پر اس نے خاموشی سے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ چنانچہ دونوں ملکوں میں شہزادہ جبران اور شہزادی عندلیب کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ملک آسام کی رعایا بھی خوش تھی کہ شہزادی عندلیب ان سے زیادہ دور نہیں جائے گی۔ شہزادی عندلیب کی شادی میں ابھی چند دن باقی تھے۔ شہزادی عندلیب ان دنوں شاہی کمرے میں ہی رہتی تھی، وہ بہت کم کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ ایک روز شہزادی عندلیب شاہی کمرے میں بیٹھی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ کمرے میں اس کی کنیز خاص داخل ہوئی۔ کنیز نے شہزادی عندلیب کو شاہی انداز میں سلام کیا اور اس کے سامنے شاہی آداب کے مطابق مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ نسرین، تم کہو کیسے آئی ہو؟ شہزادی عندلیب نے اس کے سلام کا جواب دے کر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے ایک عورت ملنے آئی ہے شہزادی صاحبہ۔ کنیز نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عورت؟ کون عورت؟ کہاں سے آئی ہے؟ شہزادی عندلیب نے چونک کر کہا، اس عورت نے سیاہ برقع پہن رکھا ہے شہزادی صاحبہ، اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا ہے، وہ نہ ہمیں اپنا چہرہ دکھا رہی ہے اور نہ ہی اپنا نام بتا رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ملک راگان سے آئی ہے اور اس کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ کنیز نے جواب دیتے ہوئے کہا، ملک راگان سے؟ او، مگر وہ اپنا نام کیوں نہیں بتا رہی اور اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ شہزادی عندلیب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا نام صرف آپ کو ہی بتائے گی اور اپنا چہرہ بھی وہ صرف آپ کو ہی دکھانے پر بضد ہے۔ کنیز نے کہا، کہاں ہے وہ؟ شہزادی عندلیب نے اسی طرح حیرت بھرے انداز میں کہا، وہ باہر موجود ہے، دربان اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کنیز نے کہا، بلاؤ اسے، نہ جانے وہ کون ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ شہزادی عندلیب نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد کہا، جو حکم شہزادی صاحبہ۔ کنیز نے اسبات میں سار ہلا کر کہا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اندر آ گئی۔ عورت نے واقعی سر سے پیروں تک برقع اوڑھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے پیر بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس برقع پوش عورت نے شہزادی عندلیب کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ شہزادی عندلیب نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں ملک راگان سے آئی ہوں شہزادی صاحبہ، مجھے آپ سے بے حد ضروری باتیں کرنی ہیں، کیا آپ مجھے کچھ دیر علیحدگی میں بات کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ عورت نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، ویسے بھی برقعے میں وہ بے حد صحت مند دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی عندلیب چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اسبات میں سر ہلا کر کنیز نسرین کو اشارہ کیا تو کنیز اسبات میں سر ہلا کر الٹے قدموں کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اب بولو، شہزادی عندلیب نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ کو شہزادہ جبران کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے آئی ہوں شہزادی صاحبہ، عورت نے کہا، اور شہزادہ جبران کا نام سن کر شہزادی عندلیب چونک پڑی۔
شہزادہ جبران، کیا مطلب؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ کیا بتانے آئی ہو تم اس کے بارے میں؟ شہزادی عندلیب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ جبران کی زندگی خطرے میں ہے شہزادی صاحبہ، عورت نے کہا، اور شہزادی عندلیب چونک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا خطرہ ہے شہزادہ جبران کی زندگی کو، اور کس سے؟ اور یہ بات تم کیسے جانتی ہو؟ شہزادی عندلیب نے انتہائی حیرت سے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ جبران نے یہ بات مجھے خود بتائی ہے، اور میں ان کے کہنے پر ہی آپ کے پاس آئی ہوں، عورت نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ او، مگر شہزادے کو کس سے زندگی کا خطرہ ہے، اور کیا بتایا ہے شہزادے نے؟ شہزادی عندلیب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ شہزادہ حضور نے یہی سب بتانے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے شہزادی صاحبہ، عورت نے کہا۔ تو بتاؤ۔ او، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، یہاں میرے سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ، شہزادی عندلیب نے خیال آنے پر کہا، تو عورت اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام المانیہ ہے، اور میں شہزادہ حضور کی دائی اماں ہوں، عورت نے کہا۔ تو شہزادی عندلیب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی، آپ شہزادہ حضور کی دائی اماں ہیں، پھر تو آپ میرے لیے بھی قابل احترام ہیں، شہزادی عندلیب نے کہا۔ وہ پہلے اس عورت کو شہزادہ جبران کی کنیز سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ اس سے اسی انداز میں بات کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے آپ کی عزت افزائی ہوگی شہزادی صاحبہ، دائی اماں نے کہا۔ آپ مجھے بیٹی کہہ سکتی ہیں، شہزادی عندلیب نے کہا۔ شکریہ بیٹی، اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، اور شہزادہ جبران کی زندگی کو کیا خطرہ ہے، دائی اماں نے کہا۔ جی، میں سن رہی ہوں، شہزادی عندلیب نے کہا۔ آج سے 6 ماہ قبل شہزادہ جبران اپنے چند دوستوں کے ساتھ نامانا کے جنگلوں میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ شہزادہ جبران اور اس کے ساتھی جنگل میں شکار کی تلاش میں گھومتے پھر رہے تھے کہ اچانک شہزادہ جبران کو جنگل میں ایک شیر ایک ہرنی پر حملہ کرتا نظر آیا۔ ہرنی شیر سے بچنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ شیر اس پر بار بار جھپٹ رہا تھا، جس سے ہرنی کافی زخمی ہو گئی تھی۔ شہزادہ جبران کو اس ہرنی پر بے حد ترس آیا۔ اس نے فوراً تیر کمان نکالا اور شیر کو نشانہ بنا کر اس پر تیر چھوڑ دیا۔ تیر شیر کی دائیں آنکھ میں لگا اور وہ وہیں گر گیا۔ چونکہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا، اس لیے تیر پر لگے زہر نے فوراً اپنا اثر دکھایا اور شیر تڑپ تڑپ کر وہیں ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی شیر ہلاک ہوا، شہزادہ جبران اور اس کے ساتھیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ شہزادہ جبران نے جس زخمی ہرنی کو شیر سے بچایا تھا، اور وہ شیر کے ڈر سے جھاڑیوں میں جا چکی تھی، وہ فوراً جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ گئی۔ جھاڑیوں سے نکلتے ہی اس نے اچانک ایک بھیانک شکل والی بڑھیا کا روپ ڈھال لیا۔ وہ مردہ شیر کے پاس آئی اور پھر وہ زور زور سے کہہ لگانے لگی۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ جبران اور اس کے ساتھی کچھ سمجھتے، بڑھیا نے شیر کی طرف دونوں ہاتھ جھٹکے، اس کی انگلیوں سے شرارے سے نکل کر شیر پر پڑے، اور دوسرے لمحے شیر کی لاش کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ بن گیا۔ جب شیر کی لاش جل کر مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو گئی تو بڑھیا زور زور سے کہہ لگاتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادہ جبران اور اس کے ساتھی حیران تھے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، ہرنی نے اچانک بڑھیا کا روپ کیسے ڈھال لیا تھا، اس بڑھیا نے شیر کی لاش کو جلا کر راکھ کیوں بنایا تھا، اور پھر وہ اچانک وہاں سے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی وہ سب حیران ہو ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں تیز آندھی آئی، زمین یوں لرزنے لگی جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ شہزادہ جبران اور اس کے ساتھی اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھے، وہ فوراً ادھر ادھر بکھر گئے، اور شہزادہ جبران نے جب جنگل کے درختوں کو گرتے دیکھا تو وہ تیزی سے ایک طرف بھاگنا چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل میں دور نکل گیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے۔ جنگل میں بدستور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، پتے جھڑ رہے تھے، درخت اکھڑ اکھڑ کر گر رہے تھے، اور شہزادہ جبران اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی تلاش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلے علاقے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل سے نکل کر اس کھلے علاقے میں آیا، زمین کی لرزش بھی ختم ہو گئی اور آندھیاں بھی رک گئیں۔ شہزادہ جبران تھک ہار کر وہیں بیٹھ گیا۔ تیز ہواؤں اور گرد و غبار نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی شہزادہ جبران خود کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ارد گرد سے 10 سیاہ رنگ کے بڑے بڑے اور خوفناک ناگ نکل کر آئے، اور انہوں نے شہزادہ جبران کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ پھن اٹھا کر شہزادہ جبران کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے پھنکار رہے تھے جیسے شدید غصے میں ہوں۔ بھاگ دوڑ میں شہزادہ جبران کی تلوار گر چکی تھی، اس کے ترکش میں موجود تیر بھی کہیں گر گئے تھے۔
اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان خوفناک ناگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ ان ناگوں کا مقابلہ کر سکتا۔ ناگوں نے جس طرح اسے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، وہ ان سے بچ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہزادہ جبران ان ناگوں کے نرغے سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک بھیانک اور خوفناک شکل والا جن نمودار ہوا۔ جن بے حد بوڑھا تھا، مگر وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کا رنگ نیلا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ بوڑھے جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا۔ شہزادہ جبران ایک تو پہلے ہی 10 خوفناک سیاہ ناگوں میں گھرا ہوا تھا، اوپر سے اس خوفناک جن کو دیکھ کر تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ بوڑھے جن نے شہزادہ جبران کو بتایا کہ اس کا نام گاجنگ جن ہے اور وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ شہزادہ جبران نے اس سے اپنا جرم پوچھا تو گاجنگ جن نے اسے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا نگونا جن ہے جسے اس نے ایک ظالم جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اسے شہزادہ جبران نے ہلاک کر دیا ہے۔ ظالم جادوگرنی جو نہ صرف آدم زادوں بلکہ جنات پر بھی ظلم ڈھا رہی تھی اور اپنی جادوئی طاقتوں سے جنات اور آدم زادوں کو ہلاک کر دیتی تھی، اس کی ہلاکت کی ذمہ داری گاجنگ جن نے لے لی تھی۔ اور گاجنگ جن نے اس ظالم جادوگرنی کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے بیٹے نگونا جن کو بھیج دیا تھا۔ نگونا جن اور ظالم جادوگرنی کا زبردست مقابلہ ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے تھے۔ نگونا جن کی طاقتیں دیکھ کر ظالم جادوگرنی اس سے بچنے کے لیے جادو سے مختلف روپ بدل بدل کر بھاگنے لگی، مگر نگونا جن نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ظالم جادوگرنی اس جنگل میں آ گئی اور ایک ہرنی بن کر بھاگنے لگی کہ شاید اس طرح وہ نگونا جن کی نظروں میں آنے سے بچ جائے گی، مگر نگونا جن کو اس کا پتہ چل گیا اور اس نے ہرنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شیر کا روپ ڈال لیا اور ظالم جادوگرنی پر حملے کر کے اس نے اسے بے حد زخمی کر دیا تھا۔ اور وہ اس ظالم جادوگرنی کو ہلاک کرنے ہی والا تھا کہ شہزادہ جبران نے نگونا جن کی آنکھ میں ایک زہریلا تیر مار دیا، جس سے نگونا جن ہلاک ہو گیا اور ظالم جادوگرنی اسے وہیں جلا کر راکھ بنا کر غائب ہو گئی۔ شہزادہ جبران کی مداخلت سے ایک تو گاجنگ جن کا بیٹا ہلاک ہو گیا تھا، دوسرا ظالم جادوگرنی بھی زندہ بچ گئی تھی، جسے اب تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو گیا تھا۔ گاجنگ جن کا بیٹا ایک نیک کام کر رہا تھا اور شہزادہ جبران کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے گاجنگ جن شہزادہ جبران کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ شہزادہ جبران نے گاجنگ جن کی بہت منت سماجت کی کہ اس نے جان بوجھ کر گاجنگ جن کے بیٹے کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ وہ تو ایک ظالم شیر سے محض ایک معصوم ہرنی کی جان بچا رہا تھا، مگر گاجنگ جن بھلا اس کی کہاں ماننے والا تھا۔ وہ شہزادہ جبران سے بدلہ لینے آیا تھا۔ پھر اس نے شہزادہ جبران سے کہا کہ اس نے چونکہ جان بوجھ کر نگونا جن کو ہلاک نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اسے زندہ رہنے کا ایک موقع دے سکتا ہے۔ گاجنگ جن نے شہزادہ جبران سے کہا کہ وہ اسے 6 ماہ کا وقت دیتا ہے۔ ان 6 ماہ میں اگر وہ کسی طرح اس ظالم جادوگرنی جس کا نام جھاڑ جادوگرنی ہے کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دے تو وہ اس کی زندگی بخش دے گا، اور اگر 6 ماہ تک شہزادہ جبران نے جھاڑ جادوگرنی کو تلاش کر کے ہلاک نہ کیا تو پھر وہ شہزادہ جبران کو آ کر ہلاک کر دے گا، چاہے شہزادہ جبران دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کیوں نہ چھپ جائے۔ یہ سب بتا کر دائی اماں خاموش ہو گئی۔ شہزادی اندلیب جو بڑی حیرانی، خاموشی اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے خاموش ہوتے دیکھ کر ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ پھر کیا ہوا دائی امی؟ کیا شہزادہ جبران نے اس ظالم جادوگرنی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ شہزادی اندلیب نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دائی اماں سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادہ جبران جن کی مہلت ملتے ہی واپس آ گیا تھا، اس کے ساتھی بھی اسے مل گئے تھے۔ شہزادہ جبران نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھی اس جن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ محل میں لوٹنے کے بعد شہزادہ جبران بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ ماں باپ سے شکار کے بہانے بنا کر نکل جاتا تھا اور جھاڑ جادوگرنی کو تلاش کرنے لگا، مگر جھاڑ جادوگرنی کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ شہزادہ جبران نے جھاڑ جادوگرنی کے بارے میں کئی نجومیوں سے بھی حساب کتاب لگوا کر پوچھا تھا، مگر نجومی بھی اسے جھاڑ جادوگرنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکے تھے۔ شہزادہ جبران حیران و پریشان ضرور تھا، مگر اس نے دوسروں کے سامنے کبھی اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ طے کر دی گئی۔ شہزادہ جبران آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے شہزادہ جبران نے
مجھے سب کچھ بتا کر آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ گاجنگ جن نے اسے 6 ماہ کا جو وقت دیا تھا وہ وقت پورا ہونے میں صرف 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 15 دنوں کے بعد گاجنگ جن آئے گا اور شہزادہ جبران کو ہلاک کر دے گا۔ اس لیے شہزادہ جبران چاہتا ہے کہ آپ اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیں۔ دائی اماں نے کہا، او تو شہزادہ جبران نے آپ کو میرے پاس اس لیے بھیجا ہے؟ شہزادی اندلیب نے چونک کر کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، 10-15 دنوں کی یہ شادی کیا شادی ہوگی، پھر ساری زندگی آپ نے رونا ہی ہے۔ اس لیے شہزادہ جبران کی خواہش ہے کہ اس کی اور آپ کی شادی ہو ہی نہ۔ دائی اماں نے کہا، کیا شہزادہ جبران اسی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا یا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ شہزادی اندلیب نے دائی اماں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزادی صاحبہ، شہزادہ جبران آپ کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اس کی تو دلی خواہش تھی کہ اس کی آپ سے شادی ہو، مگر اب جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دائی اماں نے جلدی سے کہا، حیرت ہے، میں تو شہزادہ جبران کو بے حد ہمت والا اور بہادر سمجھتی تھی، مگر وہ اتنی جلدی ہمت ہار جائے گا اور زندہ رہنے کا حوصلہ ہی چھوڑ دے گا، یہ جان کر مجھے واقعی دکھ ہوا ہے۔ شہزادی اندلیب نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہ بات نہیں ہے شہزادی صاحبہ، شہزادہ جبران میں بے پناہ ہمت ہے اور وہ حوصلے اور بہادری کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ بھی کرنا جانتا ہے۔ اس نے جھاڑ جادوگرنی کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر جہاں اتنے عرصے میں وہ جھاڑ جادوگرنی کو تلاش نہیں کر سکا تو ان 10-15 دنوں میں وہ بھلا کیا کر سکتا ہے؟ دائی اماں نے کہا، با ہمت اور بہادر انسان آخری انسان تک لڑتا ہے دائی اماں، 10-15 دن تھوڑے نہیں ہوتے۔ شہزادہ جبران چاہے تو اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ موت کے انتظار میں یوں ہی ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا تو پھر واقعی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ شہزادی اندلیب نے کہا، تو پھر آپ بتائیں شہزادی صاحبہ، شہزادہ جبران کو جھاڑ جادوگرنی کی تلاش میں کہاں جانا چاہیے؟ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے شہزادہ جبران ان 10-15 دنوں میں جھاڑ جادوگرنی کو تلاش بھی کر لے اور اسے ہلاک بھی کر دے؟ دائی اماں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ غور سے شہزادی اندلیب کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے شہزادی اندلیب اسے جھاڑ جادوگرنی تک پہنچنے کا طریقہ بتا سکتی ہو۔ یہ بات دائی اماں پوچھ رہی ہے یا شہزادہ جبران؟ شہزادی اندلیب نے کہا، اور اس کی بات سن کر دائی اماں بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب میں؟ دائی اماں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ برقعے میں ہیں، آپ نے ابھی تک میرے سامنے اپنا نقاب بھی نہیں اتارا، مگر اس کے باوجود میں آپ کا قد کاٹھ دیکھ کر جان گئی ہوں کہ آپ دائی اماں نہیں ہیں، خود شہزادہ جبران ہیں۔ آپ میرے سامنے آواز بدل کر ضرور بول رہے ہیں، مگر اس کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ شہزادہ جبران ہی ہیں، شہزادی اندلیب نے کہا، اور برقعے میں موجود شہزادہ جبران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، میں واقعی شہزادہ جبران ہوں، یہ برقع میں نے آپ تک پہنچنے کے لیے ہی پہن رکھا تھا۔ شہزادہ جبران نے اپنی اصلی آواز میں کہا، یہ برقع اتاریں اور میرے سامنے اصلی حالت میں آ جائیں، پھر ہم بات کریں گے۔ شہزادی اندلیب نے کہا تو شہزادہ جبران اٹھا اور اس نے برقع اتارنا شروع کر دیا۔ اس نے نیلے رنگ کا شاہی لباس پہن رکھا تھا جس پر سنہری تاروں کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ شہزادہ جبران واقعی بے حد خوبصورت تھا، اس کے بال لمبے اور بھورے رنگ کے تھے۔ اسے دیکھ کر شہزادی اندلیب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے گلے سے ایک سونے کا ہار نکالا اور آگے بڑھ کر شہزادہ جبران کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے شہزادی صاحبہ؟ یہ ہار آپ میرے گلے میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ شہزادہ جبران نے حیران ہو کر کہا، یہ ہار مجھے ایک نیک بزرگ نے دیا تھا شہزادہ حضور، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس ہار کی موجودگی میں مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور میری بڑی سے بڑی مشکل آسانی سے حل ہو جائے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ میرے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ بھی آئے تھے، مگر اس ہار کی بدولت میری تمام مشکلیں ختم ہو گئی تھیں اور تمام پریشانیوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ اب یہ ہار میں نے آپ کو پہنا دیا ہے، آپ کے پاس ابھی بہت وقت ہے، آپ جائیں اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر جھاڑ جادوگرنی کو تلاش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مقدس ہار کی وجہ سے نہ صرف آپ کو جھاڑ جادوگرنی مل جائے گی بلکہ آپ اسے ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ شہزادی اندلیب نے کہا، او آپ کو اس ہار پر اتنا بھروسہ ہے؟ شہزادہ جبران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا،
مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے شہزادہ حضور، یہ ہار اللہ کے ایک نیک بزرگ نے مجھے دیا تھا، اس لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آپ نے گاجنگ جن کے بیٹے کو بری نیت سے ہلاک نہیں کیا تھا، آپ کا مقصد نیک تھا۔ اس وقت آپ ایک ظالم شیر سے ایک معصوم ہرنی کو بچا رہے تھے، اس لیے میری نظر میں آپ کو اس نیکی کا انعام ضرور ملنا چاہیے۔ شہزادی اندلیب نے کہا، آپ کی ان باتوں نے میرا حوصلہ اور بڑھا دیا ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک بار پھر اس ظالم جادوگرنی کی تلاش میں جاؤں گا۔ میں گاجنگ جن کی دی ہوئی مہلت کے مطابق زندگی کے آخری سانس تک اپنی کوشش جاری رکھوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے پاتال میں جانا پڑے یا آگ کے سمندر میں۔ آپ کے اعتماد اور آپ کے بھروسے نے مجھے بھی اس قدر حوصلہ مند کر دیا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ شہزادہ جبران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہی حوصلہ اور ہمت شہزادوں کی شان ہوتی ہے۔ آپ اپنے حوصلے اور ہمت کو جس قدر بلند رکھیں گے، کامیابی اتنی ہی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ شہزادی اندلیب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں شہزادی صاحبہ، میں یہاں دکھی دل اور مایوسی کے ساتھ آیا تھا۔ آپ کو شادی سے انکار کرنے کا کہتے ہوئے میرا دل کٹا جا رہا تھا، لیکن میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کے پاس پہنچنے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، اس لیے میں برقع پہن کر آپ کے پاس آ گیا تھا تاکہ آپ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر سکوں۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، میرا ارادہ تھا کہ دائی اماں بن کر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا اور خاموشی کے ساتھ یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، مگر آپ کی ذہانت نے مجھے پہچان لیا۔ اور شہزادی صاحبہ، یہ بھی سچ ہے کہ اپنی زندگی کا یہ راز میں نے اب تک ہر کسی سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے علاوہ اب آپ ہی ہیں جو یہ راز جانتی ہیں۔ کیا میں امید رکھوں کہ یہ راز صرف میرے اور آپ ہی کے درمیان میں رہے گا؟ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہو یا نہ ہو، مگر آپ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں یہاں کبھی اس طرح آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ شہزادہ جبران نے کہا، آپ بے فکر رہیں شہزادہ حضور، میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ اب نا امیدی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ گاجنگ جن آپ کو کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا۔ شہزادی اندلیب نے کہا، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اب مایوسی اور نا امیدی کی کوئی بات نہیں کروں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، خوب، یہ ہوئی نا بات، اب آپ بیٹھیں، میں باہر جا کر کسی سے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کہہ کر آتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی کنیز یا غلام آپ کو میرے کمرے میں دیکھے۔ شہزادی اندلیب نے کہا تو شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے شہزادی صاحبہ، اگر ہو سکے تو شہزادہ جبران کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کچھ لیتی آئیں۔ اچانک انہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے ان کے سامنے ایک انسان ظاہر ہوا۔ اس انسان پر نظریں پڑتے ہی نہ صرف شہزادہ جبران بلکہ شہزادی اندلیب بھی چونک پڑی۔ ان دونوں کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے وہ انسان نہیں بلکہ گاجنگ جن ہو، اور وہ وقت سے پہلے ہی شہزادہ جبران کو ہلاک کرنے کے لیے آ گیا ہو۔ امرو عیار گھوڑا دوڑاتے ہوئے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ملک آسام کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس مرتبہ جادوگروں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا، جس کے مقابلے میں سردار امیر حمزہ کی فوج آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود سردار امیر حمزہ اور ان کی فوج نہ گھبرائی تھی، اور وہ بڑی بے جگری، بہادری اور دلیری کے ساتھ شہنشاہ افراسیاب کی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امرو عیار کو اطلاع ملی تھی کہ اس بار شہنشاہ افراسیاب نے فوج کی کمان کسی بڑے اور طاقتور جادوگر کو سونپنے کی بجائے ایک جادوگرنی کے سپرد کی تھی۔ امرو اس جادوگرنی کا نام تو نہیں جانتا تھا، مگر اس کی معلومات کے مطابق اس جادوگرنی کو مکار جادوگرنی کہا جاتا تھا۔ اس جادوگرنی کے بارے میں امرو کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس جادوگرنی کو جیسے ہی اپنی فوج کے کسی جادوگر کے ہلاک ہونے کی خبر ملتی، وہ ایک کی جگہ 10 اور جادوگروں کو بھیج دیتی تھی، جس سے اس کی فوج دن بدن بڑھتی اور طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ امرو سوچ رہا تھا کہ وہ اگر کسی طرح اس مکار جادوگرنی کو جا کر ہلاک کر دے تو اس طرح اس کی بڑھتی ہوئی فوج کی نہ صرف
طاقت کم ہو جائے گی، بلکہ اس جادوگرنی کے ہلاک ہونے سے شہنشاہ افراسیاب کی فوج کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے، اور شہنشاہ افراسیاب کی فوج ہمیشہ کی طرح شکست کے خوف سے دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ چنانچہ عمرو نے سردار امیر حمزہ سے مشورہ کر کے مکار جادوگرنی کی تلاش شروع کر دی۔ مکار جادوگرنی کے بارے میں عمرو کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ کسی جنگل میں ہی رہتی تھی۔ وہ بے حد طاقتور، خوفناک اور انتہائی ظالم جادوگرنی تھی۔ جنگل میں وہ مینڈکوں اور جھینگروں کو پکڑ کر جادو سے انسانی پتلے بناتی تھی اور پھر انہیں جادوگر بنا کر فوج میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ لیکن وہ خود کہاں تھی، کس جنگل میں رہتی تھی اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ مہم پر جانے سے پہلے عمرو سردار امیر حمزہ سے اپنا نیک شگون لینا نہیں بھولا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سردار امیر حمزہ نے اسے کامیابی پر انعام دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، جس پر عمرو بے حد خوش تھا۔ عمرو نے مکار جادوگرنی کے بارے میں سنہری تختی سے معلوم کرنا چاہا تو سنہری تختی نے عمرو کو محافظ بونے سے معاونت حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ عمرو نے زنبیل سے محافظ بونے کو باہر آنے کے لیے کہا تو محافظ بونا فوراً زنبیل سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ عمرو نے محافظ بونے سے مکار جادوگرنی کے بارے میں پوچھا تو محافظ بونے نے اسے ملک آسام میں جانے کے لیے کہا۔ عمرو حیران تو ہوا، مگر محافظ بونے نے اسے بتایا کہ مکار جادوگرنی کو تلاش کرنے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اس کا ملک آسام جانا بے حد ضروری ہے۔ تو عمرو خاموش ہو گیا۔ چنانچہ اس نے استبل سے اپنا مخصوص سفید رنگ کا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ملک آسام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک آسام اس کا دیکھا بالا تھا۔ وہاں پہنچ کر عمرو نے رکنے کی بجائے محافظ بونے کے کہنے پر شاہی محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک سائز سے کہہ کر گھوڑا استبل میں پہنچایا اور دربار کی طرف جانے لگا۔ آپ کو درباریوں سے نہیں، شہزادہ جبران سے ملنے جانا ہے آقا، محافظ بونے نے اس کے کان میں کہا۔ وہ عمرو کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادہ جبران؟ یہ شہزادہ جبران کون ہے؟ ملک آسام کے بادشاہ کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، شہزادی اندلیب۔ پھر یہاں شہزادہ جبران کہاں سے آ گیا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ میں ملک راگان کے شہزادہ جبران کا کہہ رہا ہوں آقا، محافظ بونے نے کہا۔ ملک راگان؟ اوہ، اگر مجھے شہزادہ جبران سے ملنے جانا تھا تو تم نے مجھے یہاں آنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ شہزادہ جبران یہی ہے، شہزادی اندلیب کے کمرے میں، محافظ بونے نے کہا۔ شہزادی اندلیب کے کمرے میں؟ او مگر، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ سلیمانی چادر اوڑھ کر شہزادی اندلیب کے کمرے میں جائیں، وہاں چل کر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو چند لمحے سر گھما کر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلا کر دائیں طرف ایک راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راہداری میں کنیزیں اور غلام آ جا رہے تھے۔ عمرو ایک بڑے ستون کے پیچھے آیا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا۔ اب تم میری رہنمائی کرو اور مجھے بتاؤ کہ شہزادی اندلیب کا کمرہ کہاں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا اور محافظ بونا اسے بتانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمرو شہزادی اندلیب کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ کمرے میں دلکش نقش و نگار والی مسند پر ایک نہایت خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر ایک برقع پوش خاتون موجود تھی، جس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ عورت شہزادہ جبران ہے، شہزادی اندلیب سے ملنے کے لیے یہ برقع پہن کر آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمرو شہزادہ جبران کے بارے میں پوچھتا، محافظ بونے نے خود ہی اسے بتا دیا اور عمرو حیران ہو کر برقع پوش شہزادے کو دیکھنے لگا۔ آج سے 6 ماہ قبل شہزادہ جبران اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نمانا کے جنگلوں میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ عورت، جو اصل میں شہزادہ جبران تھا، نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی اندلیب کے ساتھ عمرو بھی خاموشی اور بڑی دلچسپی سے شہزادہ جبران کی داستان سننے لگا۔ شہزادی اندلیب نے شہزادہ جبران کی ساری داستان سنی اور پھر اس نے بھی شہزادہ جبران کو پہچان لیا۔ شہزادہ جبران نے اس کے سامنے برقع اتار دیا۔ تب شہزادی اندلیب نے اپنے گلے سے سونے کا ایک ہار اتارا اور شہزادہ جبران کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ شہزادہ جبران کو اس ہار کی خاصیت کے بارے میں بتانے لگی۔ آقا، آپ کو شہزادی اندلیب سے یہ ہار حاصل کرنا ہے جو اس نے شہزادہ جبران کے گلے میں ڈالا ہے۔ شہزادہ جبران نے مکار جادوگرنی کا اصلی روپ دیکھا تھا۔ آپ اس سے مکار جادوگرنی کا پوچھ لیں۔ مکار جادوگرنی وہی جادوگرنی ہے جس کی تلاش میں آپ نکلے ہوئے ہیں، محافظ بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا
اور امرو ساری بات سمجھ گیا کہ محافظ بونے نے اسے ملک آسام میں آنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ کیا اب میں ان کے سامنے ظاہر ہو جاؤں؟ امرو نے سرگوشیانہ انداز میں محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل، یہ ہار آپ کو شہزادی اندلیب کی مرضی سے لینا ہے۔ ایک بات اور، شہزادہ جبران چاہے تو گاجنگ جن کو یہاں بلا سکتا ہے۔ آپ گاجنگ جن کو بلوائیں اور اس سے کہیں کہ وہ شہزادہ جبران کی جان بخش دے، اسے دی ہوئی موت کی سزا وہ آپ کو دے دے۔ شہزادہ جبران کی جگہ آپ مکار جادوگرنی کی تلاش میں جائیں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔ اگر ان 15 روز میں آپ مکار جادوگرنی کو ہلاک نہ کر سکے تو گاجنگ جن کو اختیار ہوگا کہ وہ شہزادہ جبران کی جگہ آپ کو ہلاک کر دے۔ محافظ بونے نے کہا، او کیا یہ ضروری ہے؟ عمر نے بوکھلا کر کہا، ہاں آقا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ مکار جادوگرنی کی ہلاکت کا ذمہ اپنے سر نہیں لیں گے، شہزادہ جبران کو گاجنگ جن کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ مکار جادوگرنی کو ہلاک بھی کر دیں گے، تب بھی گاجنگ جن شہزادہ جبران کو ہلاک کر دے گا۔ محافظ بونے نے کہا، لیکن گاجنگ جن نے مکار جادوگرنی کی ہلاکت کا ذمہ مجھے دینے سے انکار کر دیا تو؟ امرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اس جادوگرنی کی وجہ سے اس کا اکلوتا بیٹا ہلاک ہوا ہے آقا۔ وہ ہر قیمت پر مکار جادوگرنی کو ہلاک کرانا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کی بات مان جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، اگر گاجنگ جن اتنا ہی طاقتور اور خوفناک ہے جیسا شہزادہ جبران نے بتایا ہے تو وہ خود جا کر اس جادوگرنی کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ امرو نے کہا، اس کا تعلق جنات سے ہے آقا۔ اسے ایک بزرگ جن نے مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ گاجنگ جن نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا تھا۔ گاجنگ جن نے چونکہ اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے سزا کے طور پر اسے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اب جنات کے اصولوں کے مطابق اس جادوگرنی کو کوئی جن ہلاک نہیں کر سکتا۔ محافظ بونے نے کہا، او اس لیے گاجنگ جن نے شہزادہ جبران سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسے فوراً ہلاک نہیں کیا تھا۔ امرو نے سر ہلا کر کہا جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ ہاں آقا، محافظ بونے کی جواباً آواز آئی۔ ایک بات بتاؤ گے؟ امرو نے پوچھا۔ ضرور، آپ پوچھیں۔ محافظ بونے نے کہا، گاجنگ جن کسی خزانے کا بھی مالک ہے یا وہ کوئی عام مفلسہ ہی جن ہے؟ امرو نے کہا، گاجنگ جن جنات کے ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے آقا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ امرو کے اس سوال کا مقصد بخوبی جانتا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب تم خاموش ہو جاؤ، میں ان دونوں کے سامنے ظاہر ہونے لگا ہوں۔ امرو نے کہا۔ اسی لمحے اس نے شہزادی اندلیب کو شہزادہ جبران سے کہتے سنا، خوب، یہ ہوئی نا بات، اب آپ بیٹھیں، میں باہر جا کر کسی سے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کہہ کر آتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی کنیز یا غلام آپ کو میرے کمرے میں دیکھے۔ شہزادی اندلیب نے شہزادہ جبران سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہزادہ جبران نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے شہزادی صاحبہ، اگر ہو سکے تو شہزادہ جبران کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کچھ لیتی آئیں۔ امرو نے کانوں سے سلیمانی چادر اتار کر ان کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر اور اسے اچانک کمرے میں نمودار ہوتے دیکھ کر شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب بری طرح سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تم امرو عیار، تم یہاں اچانک کیسے آ گئے؟ شہزادی اندلیب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ امرو کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ شہزادہ جبران بھی امرو سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ بھی حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے امرو کی جگہ اس کے سامنے گاجنگ جن آ گیا ہو۔ لوگ آسمان سے گرتے ہیں اور کھجور میں اٹکتے ہیں، میں چھت سے گرا ہوں اور فرش پر آ کر اٹک گیا ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، او مگر تم تو یہاں کسی جادوگر کی طرح نمودار ہوئے ہو، مگر کیوں؟ شہزادہ جبران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آپ دونوں حیران نہ ہو، میں یہاں جادو سے نہیں آیا، میں پہلے ہی کمرے میں موجود تھا اور اس ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ امرو نے دائیں طرف موجود ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھے، مگر کیوں؟ تم میرے کمرے میں آئے کیسے تھے؟ میں تو کب سے یہاں موجود ہوں، میں نے تو تمہیں اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی اندلیب نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں پائیں باغ کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر آیا تھا شہزادی صاحبہ، میں آپ سے خفیہ طور پر ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا تھا۔ جب میں پائیں باغ کی کھڑکی سے اندر آیا
تو اس وقت میں نے شہزادہ جبران کو عورتوں کی طرح سیاہ برقعے میں اندر آتے دیکھا۔ میں نے شہزادہ جبران کو نہیں پہچانا تھا، مگر انہیں آپ کے پاس دیکھ کر میں چھپ گیا تھا کہ یہ جیسے ہی یہاں سے جائیں گے میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا، او تمہیں مجھ سے ایسا کیا ضروری کام تھا کہ تمہیں سیدھے راستے کی بجائے یوں چھپ کر میرے کمرے میں آنا پڑا تھا؟ شہزادی عندلیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی تھا، جیسے اسے عمرو کا یوں بغیر اجازت اندر آنا اچھا نہ لگا ہو۔ بتاتا ہوں، آپ پہلے میرے لیے اور شہزادہ حضور کے لیے کچھ منگوا تو لیں، بھوک سے تو میرے پیٹ میں ہاتھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ شہزادہ جبران کے پیٹ میں بھی یقیناً بندر اور مور ناچ رہے ہوں گے، عمرو نے کہا۔ شہزادی عندلیب چند لمحے اسے تیز نظروں سے گھورتی رہی، پھر وہ کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تو تم یہاں چھپ کر میری اور شہزادی عندلیب کی باتیں سن رہے تھے؟ شہزادہ جبران نے بھی اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا، عمرو نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ بکو مت، شہزادہ جبران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ ناراض نہ ہوں شہزادہ حضور، میں یہاں آپ کی ہی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، عمرو نے کہا۔ کیسی مدد؟ شہزادہ جبران نے چونک کر پوچھا۔ اگر میں آپ کی جان اس گاجنگ جن سے چھڑوا دوں تو کیسا رہے گا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، تو تم نے واقعی میری ساری باتیں سن لی ہیں، شہزادہ جبران نے غرا کر کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں شہزادہ حضور کہ کیا آپ یہاں گاجنگ جن کو بلوا سکتے ہیں؟ عمرو نے کہا۔ گاجنگ جن کو یہاں؟ کیا مطلب؟ شہزادہ جبران نے پھر چونک کر پوچھا۔ پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، عمرو نے کہا۔ نہیں، میں بھلا اسے کیسے بلا سکتا ہوں؟ شہزادہ جبران نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے 3 بار اسے پکاریں گے تو وہ یہاں آ جائے گا، عمرو نے کہا۔ میں نہیں مانتا، گاجنگ جن بے حد طاقتور اور خوفناک جن ہے، اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے یہاں بلاتا پھروں؟ شہزادہ جبران نے منہ بنا کر کہا۔ شہزادہ حضور، میں اس سے واقعی آپ کی جان چھڑوا سکتا ہوں، عمرو نے کہا۔ مگر کیسے؟ شہزادہ جبران نے اور زیادہ چونک کر کہا۔ شہزادی صاحبہ کو واپس آ لینے دیں، پھر بتاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور شہزادہ جبران حیرت اور غصے سے اسے گھورتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی عندلیب پھلوں کی ایک ٹوکری اٹھائے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہوئے وہ عمرو کو تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے ٹوکری لا کر سامنے میز پر رکھ دی۔ واہ واہ، ان تازہ پھلوں کو دیکھ کر تو میری بھوک اور بھی چمک اٹھی ہے۔ شہزادی صاحبہ، اگر اجازت ہو تو میں ٹوکری میں سے چند پھل لے لوں، عمرو نے ندیدوں کی طرح ٹوکری میں موجود پھلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ یہاں، شہزادی عندلیب نے شہزادہ جبران کے ساتھ رکھی ہوئی خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمرو سر ہلا کر شکریہ کہتا ہوا فوراً کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور پھر اس نے فوراً ٹوکری سے ایک سرخ سیب اٹھایا اور اسے بڑے مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، کیوں آئے تھے یہاں اور کب سے یہاں موجود تھے؟ شہزادی عندلیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شہزادہ جبران دائی اماں بن کر جب داستان سنانا شروع ہوئے ہی تھے تو میں یہاں آ گیا تھا، بڑی دلچسپ داستان تھی ان کی، عمرو نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی داستان نہیں سنائی، حقیقت بتائی ہے، شہزادہ جبران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او ہاں، حقیقت؟ اس حقیقت میں آپ کے سامنے گاجنگ جن بھی تو آیا تھا، عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں آیا تھا، کیوں تمہارا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شہزادہ جبران نے کہا۔ ارے نہیں، آپ ملک راگان کے ولی عہد ہیں، اور کوئی ولی عہد جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہے۔ لیکن عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ شہزادہ جبران نے اسے گھورا۔ شہزادی صاحبہ، آپ دونوں کی شادی کب ہو رہی ہے؟ عمرو نے شہزادہ جبران کی بجائے شہزادی عندلیب سے پوچھا۔ اگلے ماہ، شہزادی عندلیب نے کہا۔ اگلے ماہ یعنی 30 دنوں کے بعد، جبکہ شہزادہ حضور کے پاس زندگی بچانے کے لیے صرف 15 روز باقی ہیں، عمرو نے کہا۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ شہزادہ جبران اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، شہزادی عندلیب نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں شہزادہ حضور؟ عمرو نے شہزادہ جبران سے پوچھا۔ ہاں، میں ان 15 دنوں میں مکار جادوگرنی کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، شہزادہ جبران نے سینہ پھیلا کر کہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ عمرو نے کہا۔ ہوگا، اور ضرور ہوگا، اس بار میں جادوگرنی کی تلاش کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، شہزادہ جبران نے کہا۔ چلے مان لیتا ہوں، آپ ان دنوں میں
مکار جادوگرنی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن کیا آپ خود کو اس قدر طاقتور سمجھتے ہیں کہ اس جادوگرنی کا مقابلہ کر سکیں؟ امرو نے پہلا سیب ختم کر کے ٹوکری سے کیلا اٹھا کر اسے بڑے اطمینان سے چھیلتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ مجھے مل گئی تو پھر اسے ہلاک کرنا میرے لیے کیا مشکل ہوگا؟ میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، وہ جادوگرنی ہے شہزادہ حضور، آپ خود ہی شہزادی صاحبہ کو بتا رہے تھے کہ اس نے ہرنی سے ایک بڑھیا کا روپ ڈھال لیا تھا، پھر اس کی انگلیوں سے چنگاریاں نکلی تھیں اور شیر کی لاش یکلخت جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ امرو نے کہا، ہاں ایسا ہی کیا تھا اس جادوگرنی نے۔ شہزادہ جبران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اگر اس جادوگرنی نے آپ کو دیکھ کر جادوئی وار کیے تو پھر آپ ان سے کیسے بچیں گے؟ امرو نے کیلا کھا کر دوسرا کیلا اٹھاتے ہوئے کہا، او ہاں، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ واقعی شہزادہ حضور، جادوگرنی تو آپ کو اپنی جادوئی طاقتوں سے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شہزادی اندلیب نے کہا، وہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک بار اس جادوگرنی کا سامنا ضرور کروں گا۔ اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں کچھ بھی کر لوں بچ نہیں سکوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، آپ بچ سکتے ہیں شہزادہ حضور۔ امرو نے کہا، وہ کیسے؟ شہزادی اندلیب نے چونک کر پوچھا، بڑی آسان سی بات ہے شہزادہ حضور، اگر گاجنگ جن کو یہاں بلا لیں تو میں اس جن سے ان کی جان چھڑوا دوں گا۔ مکار جادوگرنی کی ہلاکت کا ذمہ میں لے لوں گا۔ اگر 15 دنوں میں مکار جادوگرنی کو میں نے ہلاک کر دیا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں گاجنگ جن شہزادہ حضور کی بجائے مجھے ہلاک کرے گا۔ امرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ او، مگر تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری موت تم اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہو؟ شہزادہ جبران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی اندلیب بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، امرو نے کہا۔ کیا وجہ ہے؟ شہزادی اندلیب نے پوچھا، اور امرو انہیں مکار جادوگرنی اور اپنے وہاں آنے کے مقصد کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ نمانا کے جنگلوں کے شمالی حصے میں پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور ان جنگلوں کے آخری کنارے پر ایک بڑے اور اونچے درخت کے اوپر ایک بڑی سی مچان بنی ہوئی تھی۔ اس مچان کی شکل جھونپڑی سے ملتی جلتی تھی۔ جھونپڑی کے اندر 2 بڑی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی تیز روشنی جھونپڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ جھونپڑی میں نرم گھاس کا بستر لگا ہوا تھا، جس پر ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا بڑے اطمینان بھرے انداز میں سو رہی تھی۔ جھونپڑی میں کسی قسم کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ بڑھیا کے سر کے بال آپس میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، ناک لمبی اور آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کی ٹھوڈی بھی کافی لمبی تھی، جس کا سرا اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لبادے جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس پر آگے اور پیچھے انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے مخصوص جادوگروں کے نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ جھونپڑی میں بڑھیا کے خراٹے یوں گونج رہے تھے جیسے وہاں کوئی خونخوار بھیڑیا گھرا رہا ہو۔ بڑھیا گہری نیند میں تھی۔ اچانک جھونپڑی کے باہر ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی، اور بڑھیا یکلخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کس کی چیخ تھی؟ کون آیا ہے؟ بڑھیا نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، منگوزہ ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ باہر سے وہی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، منگوزہ، او رکو، میں باہر آتی ہوں۔ بڑھیا نے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی۔ اس نے منتر پڑھ کر ادھر ادھر ہاتھ لہرائے اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ اسی درخت کے پاس زمین پر نمودار ہوئی جس پر اس کی مچان جیسی جھونپڑی تھی۔ کہاں ہو منگوزہ؟ سامنے آؤ، بڑھیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً جھمکا ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا جادو پتلا آ گیا۔ میں حاضر ہوں عظیم جادوگرنی، جادو پتلے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ بڑھیا نے اسے چھوٹی مگر سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ طلسم ہوشربا سے شہنشاہ جادوگراں کا پیغام لایا ہوں، جادو پتلے نے کہا۔ کیا پیغام ہے؟ بتاؤ، بوڑھی جادوگرنی نے چونک کر پوچھا۔ آقا نے کہا ہے کہ انہوں نے کتاب سامری دیکھی ہے۔ سامری کتاب کے مطابق تمہارا دشمن تمہاری راہ پر لگ چکا ہے، جادو پتلے نے کہا، اور بوڑھی جادوگرنی چونک پڑی۔ میرا دشمن؟ کون دشمن؟ بوڑھی جادوگرنی جو مکار جادوگرنی تھی
نے حیران ہو کر کہا۔ امرو عیار، جادو پتلے نے کہا، اور مکار جادوگرنی امرو عیار کا نام سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ او، کیا امرو کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ مکار جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے آقا نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں۔ امرو کسی بھی وقت ان جنگلوں میں پہنچ سکتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنا بچاؤ کر لو، ایسا نہ ہو تم یہاں پڑی سوتی رہ جاؤ اور وہ تمہارا کام تمام کر کے چلا جائے۔ جادو پتلے نے کہا، میں مکار جادوگرنی ہوں، مکار جادوگرنی کو امرو تو کیا اس کا باپ بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے اس کے یہاں آنے کی بر وقت اطلاع دیتی ہے، آنے دو اسے یہاں۔ وہ یہاں مجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی موت آپ مرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے یہاں اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، امرو مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا، اسے باہر ان جنگلوں میں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے یہاں ہر طرف اس کے لیے موت کے جال بچھا رکھے ہیں۔ مکار جادوگرنی نے کڑاتے ہوئے کہا، جو بھی ہے آقا کا حکم ہے کہ تم اس وقت تک ہوشیار اور جاگتی رہو جب تک امرو ہلاک نہیں ہو جاتا۔ اس پر ہر لمحہ نظر رکھو، اسے کسی بھی صورت میں تمہارے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ جادو پتلے نے کہا، میرے ہاتھوں سے وہ زندہ بچ کر کہاں جائے گا؟ اس کی موت طے ہے، قطعی اور یقینی موت۔ مکار جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں آقا کا پیغام دے دیا ہے، اب میں جاتا ہوں۔ جادو پتلے نے کہا تو مکار جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جادو پتلا جھماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہاں، تو امرو یہاں مجھے ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جادو پتلے کے جانے کے بعد مکار جادوگرنی نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے یکلخت آگ کا الاؤ سا روشن ہو گیا۔ آگ کے شعلے بے حد بلند تھے۔ کاجار، آگ سے نکل کر باہر آؤ، جلدی۔ مکار جادوگرنی نے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے آگ میں حرکت ہوئی اور دوسرے لمحے ایک سیاہ رنگ کا بونا اچھل کر آگ سے باہر آ گیا۔ اس بونے کا قد بمشکل 1 فٹ تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا، اس بونے کا سر گنجا تھا اور اس نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے گنجے سر پر آگ جل رہی تھی۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر مکار جادوگرنی کے سامنے آ گیا۔ کاجار حاضر ہے، حکم، بونے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جنگل میں جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا دشمن امرو اس طرف آ رہا ہے۔ تمہیں جنگل کے دوسری طرف جا کر اس پر نظر رکھنی ہے۔ تمہیں جیسے ہی امرو نظر آئے اسے دیکھتے ہی ہلاک کر دینا۔ مکار جادوگرنی نے بونے کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ جو حکم، بونے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اڑتا ہوا تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر وہ تیزی سے درختوں کی طرف اڑتا چلا گیا۔ لاکا، ماکا، جنگل سے باہر آؤ، جلدی۔ مکار جادوگرنی نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جنگل سے شیروں کی دھاڑیں سنائی دیں اور پھر 2 سیاہ رنگ کے بڑے اور طاقتور شیر چھلانگیں مارتے ہوئے وہاں آ گئے۔ مکار جادوگرنی کے سامنے آ کر وہ فوراً اس کے سامنے جھک گئے جیسے وہ اس کے پالتو ہوں۔ لاکا ماکا حاضر ہیں، حکم، ان شیروں نے باری باری کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کا پیغام ہے کہ میرا دشمن امرو میری تلاش میں یہاں آ رہا ہے۔ میں نے جنگلوں کے دوسری طرف کاجار کو بھیج دیا ہے۔ اگر امرو اسے دکھائی دے گیا تو وہ خود ہی اسے ہلاک کر دے گا، لیکن امرو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بے حد چالاک، خطرناک اور دنیا کا عیار ترین انسان ہے۔ مجھے یقین تو نہیں ہے کہ کاجار کی نظروں سے بچ کر وہ جنگلوں میں داخل ہو سکے، مگر اس کے باوجود میں محتاط رہنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں جنگل کے تمام درندوں کو ہر طرف پھیلا دو۔ جنگل میں کوئی بھی آدمزاد کسی بھی راستے سے داخل ہو اس پر فوراً حملہ کر دینا، اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کی ہڈیاں تک چبا جانا۔ مجھے ہر حال میں امرو کی ہلاکت کی خبر ملنی چاہیے۔ مکار جادوگرنی نے دونوں سیاہ شیروں کی طرف دیکھ کر تیز اور تحقمانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم مکار جادوگرنی، ہم ابھی جنگل کے درندوں کو سارے جنگلوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایک شیر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو دوسرے شیر نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ تو جاؤ، جلدی جاؤ، مکار جادوگرنی نے کہا، اور دونوں شیر مڑے اور دھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ زمورا، بڑھیا نے شیروں کے جانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک کڑاکا ہوا اور اچانک وہاں ایک بڑا سا گدھ نمودار ہو گیا۔
گدھ زور زور سے چیخیں مار رہا تھا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر اڑتا رہا، پھر نیچے آ گیا۔ وہ مکار جادوگرنی سے کچھ فاصلے پر زمین پر اترا اور پھر اچھلتا ہوا مکار جادوگرنی کے نزدیک آ گیا۔ اس گدھ کا رنگ بھی سیاہ تھا، البتہ اس کے پر قدرے سفید تھے۔ مکار جادوگرنی کے قریب آ کر اس نے سر جھکا لیا۔ زمورہ حاضر ہے، گدھ کے منہ سے آواز نکلی۔ زمورہ، شہنشاہ جادوگراں افراسیاب کا پیغام آیا ہے کہ میرا دشمن امرو اس طرف آ رہا ہے۔ وہ کسی بھی راستے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جنگلوں کے باہر میں نے قاجار کو بھیج دیا ہے۔ اگر امرو قاجار کی نظروں میں آ گیا تو وہ اس سے بچ نہیں سکے گا، لیکن اگر امرو قاجار کی نظروں سے بچ کر جنگلوں میں آ گیا تو جنگل کے خوفناک درندے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لاکا اور ماکا جنگلوں میں موت بن کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے، مگر اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ امرو آسمان کے راستے سے کسی طرح اس طرف آنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے خوفناک اور خون خوار پرندوں کی فوج لے کر آسمان پر پھیل جاؤ۔ اگر امرو تمہیں آسمان سے اس طرف آتا دکھائی دے تو اس پر ٹوٹ پڑو اور ہوا میں ہی اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ مکار جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے مکار جادوگرنی، امرو اگر آسمان کے راستے اس طرف آیا تو میں اور مجھ جیسے سینکڑوں خون خوار گدھ موت بن کر اس پر چھا جائیں گے۔ وہ زمین پر کبھی اپنے قدم نہیں رکھ سکے گا۔ گدھ نے بڑے کرخت لہجے میں کہا، جاؤ، اور ہاں، ان پہاڑیوں کی طرف بھی تمہیں ہی نظر رکھنی ہوگی۔ مکار جادوگرنی نے کہا۔ گدھ نے سر جھکایا اور پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اچانک چھلانگ لگائی اور تیزی سے ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب دیکھتی ہوں امرو یہاں کیسے آتا ہے۔ میں نے ہر طرف اس کی موت کے نئے پھندے لگا دیے ہیں۔ موت کے ان خوفناک پھندوں سے بچ نکلنا امرو کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ وہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا، کبھی بھی نہیں۔ مکار جادوگرنی نے ہوا میں اڑتے ہوئے گدھ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس نے منتر پڑھا، ادھر ادھر ہاتھ لہرائے اور وہاں سے غائب ہو کر فوراً درخت پر موجود مچان میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے امرو کی ہلاکت کے جو انتظامات کیے ہیں، امرو کا تعلق اگر جنات سے بھی ہوا تو وہ پھر بھی یہاں نہیں آ سکے گا۔ اس لیے وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں نرم گھاس پر دوبارہ لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور مچان میں اس کے بھیڑیوں کی گراہٹوں جیسے خراٹے پھر گونجنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ گاجنگ جن تمہاری بات مان جائے گا؟ وہ شہزادہ جبران کی زندگی بخش دے گا اور مکار جادوگرنی کی ہلاکت کی ذمہ داری تمہیں دے دے گا۔ شہزادی اندلیب نے حیرت بھری نظروں سے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادہ جبران بھی امرو کی طرف حیرت اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، گاجنگ جن کو اس بات سے غرض ہے کہ مکار جادوگرنی کو ہلاک کر کے اس کے بیٹے کا بدلہ پورا ہو جائے، اسے شہزادہ جبران ہلاک کرے یا میں، گاجنگ جن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ او، تو کیا تم گاجنگ جن کو یہاں میرے کمرے میں بلاؤ گے؟ شہزادی اندلیب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں شہزادہ جبران کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، امرو نے کہا۔ او نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ گاجنگ جن کیسا ہے، تم مجھ سے کیا بات کرتے ہو اور وہ تمہیں کیا جواب دیتا ہے؟ شہزادی اندلیب نے کہا۔ گاجنگ جن بے حد بھیانک ہے شہزادی صاحبہ، آپ اسے دیکھ کر واقعی ڈر جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ کمرے سے باہر چلی جائیں، شہزادہ جبران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں بزدل نہیں ہوں شہزادہ جبران، یہ درست ہے کہ میں نے پہلے کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا، مگر مجھے خود پر بھروسہ ہے، میں اس جن کو دیکھ کر ہرگز نہیں ڈروں گی۔ شہزادی اندلیب نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں رکیں اور بے فکر رہیں، گاجنگ جن ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، امرو نے کہا۔ اس جن کی آواز بے حد تیز اور خوفناک ہے۔ اس کی آواز سن کر پہرے دار اندر آ گئے تو شہزادہ جبران نے کہا۔ او ہاں، میں اس کا بھی ابھی انتظام کر دیتا ہوں، امرو نے کہا۔ اس نے زنبیل سے ایک نیلے رنگ کا ہیرا نکالا اور اسے لے جا کر ایک دیوار کے تاکچے میں رکھ دیا۔ ہیرے سے نیلی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی جو کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اب اگر اس کمرے میں ہزاروں بدروہیں بھی آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیں تو باہر ان کی کوئی آواز نہیں سن سکے گا۔ ہماری اور جن کی کڑکدار آوازیں ہیرے کی نیلی روشنی میں دب جائیں گی، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے تم نے؟ شہزادی اندلیب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شہزادی صاحبہ
جن کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں آپ دونوں کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ دونوں سے التجا کروں گا کہ میں جو بھی کروں آپ اس کے لیے مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، نہ ہی میرے کسی کام میں مداخلت کریں۔ ان جنوں دیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں سے کیسے نپٹنا ہے یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ عمرو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عمرو عیار، ہم تم سے اب کچھ نہیں پوچھیں گے، تم جو کہو گے ہم تمہاری ہدایات پر عمل کریں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر گاجنگ جن نے تمہاری بات مان لی تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ جب تم مکار جادوگرنی کو ہلاک کر دو گے تو ایک بار مجھے ملنے کے لیے میرے پاس ملک راگان میں ضرور آنا، میں تمہیں مزید انعام دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شہزادہ جبران نے کہا تو عمرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہزادہ جبران کی جان بچا کر تم ہم پر بھی احسان کرو گے عمرو عیار، اس لیے ہم بھی تمہیں انعام دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ شہزادی اندلیب نے کہا، صرف وعدہ؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا تو شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب بے اختیار ہنس دیے۔ بے فکر رہو، گاجنگ جن کو ایک بار راضی کر لو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے انعام دے کر ہی رخصت کروں گی، شہزادی اندلیب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو کے چہرے پر چمک آ گئی۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ ہار دیں جو آپ نے شہزادہ جبران کے گلے میں ڈالا تھا۔ مکار جادوگرنی تک پہنچنے کے لیے مجھے اس ہار کی بے حد ضرورت ہے، عمرو نے کہا تو شہزادی اندلیب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادہ جبران نے گلے سے ہار نکال کر شہزادی اندلیب کو دیا اور شہزادی اندلیب نے وہ ہار عمرو کو دے دیا، جسے محافظ بونے کے کہنے پر عمرو نے اسی وقت گلے میں ڈال دیا۔ اب شہزادہ حضور آپ آنکھیں بند کریں اور 3 بار گاجنگ جن کو پکاریں، عمرو نے کہا تو شہزادہ جبران نے شہزادی اندلیب کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس سے گاجنگ جن کو وہاں بلانے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ شہزادی اندلیب نے اس بات میں سر ہلایا تو شہزادہ جبران نے آنکھیں بند کر لیں۔ گاجنگ جن، کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ گاجنگ جن، گاجنگ جن، شہزادہ جبران نے اونچی آواز میں گاجنگ جن کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک وہاں ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ کڑاکے کی آواز سن کر عمرو، شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب بے اختیار اچھل پڑے۔ پھر ان کے سامنے نیلے دھوئیں کا غبار سا اٹھا اور اچانک ان کے سامنے ایک بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جن نمودار ہو گیا۔ جن کا رنگ نیلا تھا، اس نے نیلے رنگ کا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ جن کے سر کے بال، اس کی داڑھی، مونچھیں اور بھویں تک سفید تھیں۔ اس جن کے کان لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس جن کی آنکھیں گول اور پھٹی پھٹی سی تھیں۔ جن کو دیکھتے ہی شہزادی اندلیب کا رنگ اڑ گیا اور وہ انتہائی خوفزدہ انداز میں شہزادہ جبران کی کمر کے پیچھے آ گئی۔ شہزادہ جبران بھی اس جن کو دیکھ کر بکھلایا ہوا سا لگ رہا تھا، البتہ عمرو اپنی جگہ پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور ڈر نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شہزادہ جبران، کیوں بلایا ہے یہاں تم نے مجھے؟ تمہارے پاس اب صرف 15 دن باقی ہیں۔ 15 دنوں تک تم نے اگر مکار جادوگرنی کو تلاش کر کے اسے ہلاک نہیں کیا تو میں خود تمہارے سامنے آ جاؤں گا، تمہاری موت بن کر، گاجنگ جن نے بری طرح سے کڑکتے ہوئے کہا۔ شہزادہ جبران نے تمہیں میرے کہنے پر بلایا ہے گاجنگ جن، عمرو نے شہزادہ جبران کے آگے آ کر گاجنگ جن سے کہا۔ تم کون ہو؟ گاجنگ جن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا نام عمرو عیار ہے، میں شہزادہ جبران کا دوست ہوں، عمرو نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ گاجنگ جن نے کڑک کر کہا۔ وہ عمرو کو تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم نے شہزادہ جبران کو 6 ماہ دیے تھے کہ 6 ماہ کے اندر اندر شہزادہ جبران اس مکار جادوگرنی کو تلاش کر کے ہلاک کر دے، کیونکہ شہزادہ جبران کے ہاتھوں انجانے میں تمہارا بیٹا نگونا جن ہلاک ہو گیا تھا۔ تم نے شہزادہ جبران سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر شہزادہ جبران اس مکار جادوگرنی کو ہلاک نہ کر سکا تو تم 6 ماہ گزرنے کے بعد آؤ گے اور شہزادہ جبران کو ہلاک کر دو گے، عمرو نے کہا۔ ہاں، اور اس مدت میں سے شہزادہ جبران نے 5.5 ماہ بیکار میں ہی گزار دیے ہیں۔ یہ ابھی تک مکار جادوگرنی کو تلاش نہیں کر سکا ہے۔ اب اس کے پاس آخری 15 دن ہیں۔ اگر یہ ان 15 دنوں میں بھی ناکام رہا تو پھر میں اپنے وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ اسی سے لوں گا، میں اسے ہلاک کر دوں گا، گاجنگ جن نے کہا۔ گاجنگ جن، تمہیں مکار جادوگرنی کو نیک مقصد کے لیے ہلاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر تم نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو آگے کر دیا۔ یہ تمہاری غلطی تھی۔
جس کی سزا تمہارے بیٹے کو ملی تھی۔ شہزادہ جبران نے تمہارے بیٹے کو نہیں، ایک ظالم کو مارا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شیر کے روپ میں تمہارا بیٹا ہے اور ہرنی کے روپ میں ایک ظالم اور مکار جادوگرنی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو یہ تمہارے بیٹے کی جگہ اس مکار جادوگرنی کو ہی ہلاک کر دیتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ کس سے لینا چاہتے ہو، مکار جادوگرنی سے یا شہزادہ جبران سے؟ امرو نے کہا، مکار جادوگرنی اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو اس سے میرے بیٹے کی موت کا بدلہ مجھے مل جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں شہزادہ جبران کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ گاجنگ جن نے کہا، یہ بات تم پہلے ہی کر چکے ہو، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ تمہارے لیے کس کی ہلاکت ضروری ہے، مکار جادوگرنی کی یا شہزادہ جبران کی؟ امرو نے کہا، اس کا لہجہ بے حد سخت تھا، مکار جادوگرنی ظالم اور ایک خطرناک جادوگرنی ہے، میرے لیے اس کی ہلاکت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ گاجنگ جن نے کہا، ٹھیک ہے، تم مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے کا اختیار مجھے دے دو، شہزادہ جبران کی جگہ میں اس ظالم جادوگرنی کو ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے کہا، کیا کہا تم بڈھے کھوسٹ آدمزاد مکار جادوگرنی کو ہلاک کرو گے؟ گاجنگ جن نے حیران ہو کر کہا، اور بڈھا کھوسٹ کہنے پر امرو کو اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر حالات کی نزاکت کی وجہ سے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ہاں تم شہزادہ جبران کی زندگی بخش دو، اس کی سزا میرے لیے مقرر کر دو۔ اگر میں مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گیا تو تم بے شک آ کر مجھے ہلاک کر دینا۔ امرو نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جرم شہزادہ جبران نے کیا تھا، اس جرم کی تلافی اسے ہی کرنی پڑے گی یا پھر اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ گاجنگ جن نے کڑرا کر کہا، اور اس کا جواب سن کر شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب کے رنگ زرد پڑ گئے۔ ایک بار پھر سوچ لو گاجنگ جن، شہزادہ جبران اگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو تم اسے تو ہلاک کر دو گے، مگر مکار جادوگرنی کو کوئی ہلاک نہیں کر سکے گا۔ مکار جادوگرنی زندہ رہی تو شہزادہ جبران کے ہلاک ہوتے ہی تم اور تمہارے قبیلے کے جنات مصیبت میں آ جائیں گے۔ شہزادہ جبران کو ہلاک کرنے کے بعد نیکی کی طاقتیں تمہیں بے حد کمزور کر دیں گی۔ اس بات کی خبر جب مکار جادوگرنی کو ملے گی تو وہ سب سے پہلے تمہیں اور تمہارے قبیلے کو ہی نیست و نابود کرنے کے لیے آئے گی، پھر نہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے اور نہ تمہارے قبیلے کا کوئی جن۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مکار جادوگرنی جادو کے ذریعے تمہیں اور تمہارے قبیلے کے جنات کو اپنا غلام بنا لے۔ بولو، کیا تم اور تمہارا قبیلہ ظالم اور مکار جادوگرنی کا غلام بننے کے لیے تیار ہے؟ امرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، او نہیں، میں اس شیطان جادوگرنی کا غلام نہیں بنوں گا، اس کی وجہ سے میرا بیٹا ہلاک ہوا ہے، میں اور میرے قبیلے کا کوئی جن اس کی غلامی کیسے کر سکتا ہے؟ گاجنگ جن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تو پھر مان جاؤ، شہزادہ جبران کو معاف کر کے اس جادوگرنی کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس جادوگرنی کو ہر صورت میں ہلاک کر دوں گا۔ امرو نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ مکار جادوگرنی کہاں ہے اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ گاجنگ جن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں، اسی لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ہلاکت کی ذمہ داری مجھے دے دو۔ امرو نے کہا، اور اگر تم اسے ہلاک نہ کر سکے تو؟ گاجنگ جن نے کہا، اول تو ایسا ہوگا نہیں، امرو کے ہاتھوں سے آج تک کوئی جادوگر اور جادوگرنی بچ نہیں سکی، لیکن پھر بھی میں اگر اس جادوگرنی کو تمہاری دی ہوئی مدت میں ہلاک نہ کر سکا تو تم بے شک مجھے ہلاک کر دینا۔ امرو نے کہا، سوچ لو، پھر میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ گاجنگ جن نے اسے گھور کر کہا، میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی مرضی سے شہزادہ جبران کی موت اپنے سر لینا چاہتے ہو تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گاجنگ جن نے چند لمحے توقف کے بعد کہا تو شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب کے چہروں پر مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ امرو کے ہونٹوں پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اگر میں تمہاری دی ہوئی مہلت، میرا مطلب ہے 15 دنوں سے پہلے مکار جادوگرنی کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ امرو نے کہا، میں تمہاری زندگی بخش دوں گا۔ گاجنگ جن نے کہا، زندگی تو تمہیں بخشنی ہی ہے، میں تم سے دوسرے انعام کا پوچھ رہا ہوں۔ امرو نے کہا، کون سا دوسرا انعام؟ گاجنگ جن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے امرو کی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دیکھو گاجنگ جن،
میری مکار جادوگرنی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں کہ میں خواہ خواہ اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں۔ ناکامی کی صورت میں اب تم شہزادہ جبران کی جگہ مجھے ہلاک کر دو گے، لیکن اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اس کا کوئی انعام تو ملنا چاہیے نا۔ تم جنات کے بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، تمہارے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہوگی، ان میں سے ایک آدھا خزانہ تم مجھے دے دینا، میں اسے اپنا انعام سمجھ لوں گا۔ امرو نے شرماتے ہوئے کہا، او ٹھیک ہے، اگر تم مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں دوں گا، سفید موتیوں کا خزانہ۔ گاجنگ جن نے کہا، سفید موتی؟ او کیا تم اس خزانے میں سے کچھ نیک شگون کے طور پر مجھے دے سکتے ہو؟ امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، نیک شگون یہ کیا ہوتا ہے؟ گاجنگ جن نے حیران ہو کر کہا، نیک کام کرنے سے پہلے اگر کوئی صدقہ یا خیرات کر دیا جائے تو وہ کام بہت جلد پورا ہو جاتا ہے۔ گاجنگ جن، اگر تم نیک شگون کے طور پر چند سفید موتی مجھے دے دو گے تو میں چند ہی دنوں میں مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور نیک شگون حاصل کر کے میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او ٹھیک ہے، میں تمہیں نیک شگون دے دیتا ہوں۔ گاجنگ جن نے کہا۔ اس نے لباس کی بڑی سی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کی مٹھی مٹر کے دانوں جیسے سفید موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر امرو نے جلدی سے اس کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ گاجنگ جن نے سفید موتی اس کی جھولی میں ڈال دیے، اور جھولی میں سفید چمکدار موتی دیکھ کر امرو کی آنکھوں میں ان موتیوں سے بھی زیادہ چمک ابھر آئی۔ کافی ہیں یا اور دوں نیک شگون؟ گاجنگ جن نے کہا، بس 2 مٹھیاں اور میری جھولی میں ڈال دو۔ امرو نے لالچ بھرے لہجے میں کہا تو گاجنگ جن نے اسبات میں سر ہلا کر جیب میں پھر ہاتھ ڈالا اور سفید موتیوں کی ایک مٹھی بھر کر امرو کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر اس نے ایک اور مٹھی امرو کی جھولی میں ڈالی تو امرو کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بس نیک شگون کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی موتی تمہیں تب ملیں گے جب تم مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ گاجنگ جن نے کہا، ہاں ہاں بہت ہیں، اب میں مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ امرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہزادہ جبران اور شہزادی اندلیب حیرت سے امرو اور اس کی سفید موتیوں سے بھری ہوئی جھولی دیکھ رہے تھے۔ گاجنگ جن، جو شہزادہ جبران کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، امرو اس کے سامنے یوں بے فکر اور نڈر نظر آ رہا تھا جیسے گاجنگ جن اس کا غلام ہو۔ امرو نے جس آسانی سے گاجنگ جن سے اس قدر نایاب اور قیمتی سفید موتی حاصل کر لیے تھے، یہ واقعی اس کی ذہانت اور عیاری کا ہی کمال تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، اب میں تمہارے سامنے تب آؤں گا جب تم مکار جادوگرنی کو ہلاک کر دو گے، ورنہ ٹھیک 15 دنوں کے بعد تم میرے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ گاجنگ جن نے کہا، اور پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی امرو نے ایک ہاتھ سے جھولی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے جھولی میں موجود سفید موتی اٹھا اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، امرو عیار، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ تم نے اس قدر طاقتور اور خوفناک جن کو کس آسانی سے اپنے شیشے میں اتار لیا۔ تم نے اس سے نہ صرف اپنی بات منوا لی بلکہ اس سے سفید موتیوں کا خزانہ بھی حاصل کر لیا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو شاید اس جن کے سامنے میرے منہ سے آواز بھی نہ نکلتی۔ شہزادہ جبران نے کہا، ہاں واقعی گاجنگ جن کو دیکھ کر تو میرا بھی خون خشک ہو رہا تھا، مگر امرو اس سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی عام سے انسان سے بات کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر معمولی سا بھی خوف نہیں تھا۔ شہزادی اندلیب نے کہا، اسی لیے تو سب مجھے امرو عیار کہتے ہیں۔ امرو نے مسکرا کر کہا، ٹھیک کہتے ہیں، تم واقعی عیاروں کے عیار ہو۔ شہزادہ جبران نے جواباً مسکرا کر کہا، اور شہزادی اندلیب بھی مسکرا دی۔ اب تم کیا کرو گے امرو عیار؟ شہزادی اندلیب نے اس سے پوچھا۔ اب مجھے جلد سے جلد مکار جادوگرنی کی تلاش میں نکلنا ہوگا۔ شہزادہ جبران کی تو گاجنگ جن نے جان بخش دی ہے، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ امرو نے کہا، یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے امرو عیار، اگر تم یہاں نہ آتے تو میں تو واقعی مایوس ہو چکا تھا۔ شہزادی اندلیب نے میری ہمت بندھائی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے کم ہی امید تھی کہ میں مکار جادوگرنی کو تلاش کر کے ہلاک کر سکوں گا۔ شہزادہ جبران نے کہا، چلو اب تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے نا، اب آپ دونوں اطمینان اور خوشی سے شادی کر سکتے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نیک انسان ہو امرو عیار،
تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم دونوں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کریں گے۔ شہزادی عندلیب نے کہا، حرف دعا کے ساتھ ساتھ اگر آپ دونوں بھی گاجر جن کی طرح مجھے نیک شگون دے دیں تو میرا حوصلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ امرو نے شرماتے ہوئے کہا، اور شہزادہ جبران اور شہزادی عندلیب اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور پھر شہزادہ جبران نے اپنی انگوٹھیاں، گلے کے ہار اور اس کی جیب میں جو کچھ تھا نکال کر امرو کو نیک شگون کے طور پر دے دیا۔ اسی طرح شہزادی عندلیب نے بھی اپنے تمام زیورات امرو کو دے دیے۔ یہ سب پا کر امرو بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر امرو نے ان دونوں سے اجازت لی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا گھوڑا اسے لے کر بگٹک بھاگا چلا جا رہا تھا۔ مکار جادوگرنی کے سامنے ایک جادو پتلا ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ مکار جادوگرنی کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا پیالہ تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا، اور مکار جادوگرنی پیالہ منہ سے لگائے خون پی رہی تھی۔ خون کا پیالہ اسے اس جادوئی پتلے نے لا کر دیا تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جادو پتلا جنگل کے ایک جانور کو ہلاک کر کے یہ پیالہ بھر لایا تھا۔ مکار جادوگرنی گٹاگٹ خون پیتی جا رہی تھی۔ اس نے چند ہی لمحوں میں پیالہ خالی کر دیا۔ جب تک پیالے سے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے حلق میں نہ اتر گیا اس نے پیالہ ہونٹوں سے نہیں ہٹایا۔ پیالہ خالی ہوتے ہی اس نے ہونٹوں سے ہٹا لیا۔ اس کے ہونٹ خون سے سرخ ہو رہے تھے اور اس کا چہرہ اور زیادہ بھیانک اور خوفناک ہو گیا تھا۔ یہ لو اور جاؤ یہاں سے، مکار جادوگرنی نے پیالہ جادو پتلے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جادو پتلے نے پیالہ لیا اور چھپاکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا، اور مکار جادوگرنی لمبی اور نوکیلی زبان نکال کر ہونٹوں اور باچھوں پر لگا خون چاٹنے لگی۔ اس کی آنکھیں خون پی کر خون جیسی ہو رہی تھیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے، قاجار نے ابھی تک آ کر مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دی؟ کیا ابھی تک امرو یہاں نہیں پہنچا؟ مکار جادوگرنی نے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے منتر پڑھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر ادھر ادھر گھمائے۔ دوسرے لمحے وہ غائب ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ جنگل میں نمودار ہوئی۔ جنگل میں جہاں وہ نمودار ہوئی تھی وہاں بے شمار جانور موجود تھے، جن میں شیر اور ہاتھی بھی تھے۔ اسے نمودار ہوتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے اور انہوں نے فوراً مکار جادوگرنی کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دی۔ مکار جادوگرنی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں ایک طرف بڑھنے لگی۔ جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستے اور گھنے درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی وہ کافی دور آ گئی تھی۔ راستے میں اس کے سامنے جو بھی جانور آتا وہ اس کے سامنے سر جھکا کر اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ مکار جادوگرنی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی جنگل کے وسط میں آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں موجود ایک پرانے کنویں کی طرف بڑھنے لگی۔ کنواں کافی بڑا تھا، اس کی منڈیر ٹوٹ چکی تھی اور اندر سے وہ کالا کالا سا دکھائی دے رہا تھا۔ مکار جادوگرنی اس کنویں کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے جھک کر کنویں میں جھانکا۔ کنواں کافی گہرا تھا، نیچے اندھیرا تھا، اس لیے اسے نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مکار جادوگرنی نے کوئی منتر پڑھ کر کنویں کی طرف انگلی جھٹکی تو اس کی انگلی کے سرے سے ایک چنگاری سی نکلی اور کنویں میں گرتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے کنویں میں جیسے یکلخت آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنویں سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلنے لگے۔ آگ سامری، میں امرو عیار کو دیکھنے آئی ہوں، مجھے دکھاؤ امرو عیار کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ مکار جادوگرنی نے کنویں سے قدرے پیچھے ہٹ کر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آگ میں یک بار کی تیز چمک سی پیدا ہوئی۔ دوسرے لمحے آگ کا ایک حصہ سیاہ ہوتا چلا گیا، جیسے آگ میں سیاہ رنگ کی چادر سی تان دی گئی ہو۔ دوسرے لمحے اس چادر پر روشنی سی چمکی اور اچانک اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ منظر ایک میدان کا تھا جو بالکل خشک اور بے آب و گیا دکھائی دے رہا تھا۔ اس میدان میں ایک سفید رنگ کا خوبصورت اور طاقتور گھوڑا بھاگتا دکھائی دے رہا تھا۔ گھوڑے پر ایک دبلا پتلا انسان موجود تھا جس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی اور اس کے کاندھے پر ایک تھیلا سا لٹکا ہوا تھا۔ او، تو یہ ہے وہ امرو عیار جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، مکار جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں مکار جادوگرنی، یہی امرو عیار ہے۔ کنویں سے ایک تیز اور انتہائی کرخت آواز سنائی تھی۔ او، مگر یہ تو بوڑھا اور نہایت دبلا پتلا انسان ہے، اس میں تو مجھے چڑیا جتنی بھی جان دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ میرا کیا مقابلہ کرے گا؟ میں تو اسے محض ایک پھونک مار کر ہوا میں اڑا سکتی ہوں۔ مکار جادوگرنی نے حیرانی اور بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس انسان کے کمزور جسم پر مت جاؤ مکار جادوگرنی، یہ دنیا کا عیار ترین انسان ہے،
اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار جادوگر اور جادوگرنیاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ آواز آئی، میں نہیں مانتی، یہ تو ایک عام انسان کے ایک تھپڑ کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں لگ رہا، پھر یہ طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ مکار جادوگرنی نے اسی انداز میں کہا، میں سامری روح ہوں، میں تمہیں اس کے بارے میں غلط نہیں بتا رہا۔ کنویں سے آواز آئی، اس بار آواز میں بے پناہ غصہ تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، بہرحال مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ آج تک اتنے بڑے اور طاقتور جادوگر اس بوڑھے انسان سے کیسے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں تو اس انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، میرے لیے اسے ہلاک کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ مکار جادوگرنی نے کہا، جو بھی ہے اس سے بچ کر رہنا۔ کنویں سے آواز آئی، ٹھیک ہے، مکار جادوگرنی نے کہا۔ اس نے ہاتھ لہرایا تو اچانک سیاہ چادر سے منظر غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے چادر بھی غائب ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، اب مجھے اس امرو کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مکار جادوگرنی نے کہا۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ کنویں میں بھڑکنے والی آگ کم ہونے لگی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ بالکل ختم ہو گئی۔ میں خوامخواہ ڈر رہی تھی کہ امرو نہ جانے کس قدر طاقتور اور خوفناک ہوگا۔ وہ تو ایک سوکھا سڑا اور کمزور سا انسان ہے، وہ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مکار جادوگرنی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، آگ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مکار جادوگرنی برے برے منہ بناتی ہوئی مڑی اور واپس اس طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف سے وہ آئی تھی۔ امرو عیار گھوڑا نہایت برق رفتاری سے بھگا رہا تھا۔ محافظ بونے نے اسے گھوڑے پر ہی سفر کرنے کی ہدایات دی تھیں۔ 2 دن اور 3 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ پہاڑی علاقوں اور میدانوں سے گزرتا ہوا بہت دور آ گیا تھا۔ محافظ بونا امرو کو نامانا جنگلوں تک جانے کا راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ امرو تھک جاتا تو گھوڑا روک کر آرام کر لیتا تھا۔ بھوک پیاس کی صورت میں وہ زنبیل سے کچھ نہ کچھ نکال کر کھا لیتا تھا، اس لیے گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے اسے تھکان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب ایک بڑے میدان میں سے گزر رہا تھا۔ محافظ بونے نے اسے بتایا تھا کہ اس میدان کے دوسری طرف نامانا جنگلوں کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ امرو نے چونکہ رات آرام کیا تھا اور دن نکلتے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا تھا اور اس کا گھوڑا بھی تازہ دم تھا، اس لیے گھوڑا اس وقت ایک میدان میں برق رفتاری سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ میدان چٹیل تھا، دور دور تک آب و گیا کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے امرو نے محافظ بونے کے کہنے پر احتیاط کے طور پر طلسم شکن انگوٹھی اور سرخ نگینے والی انگوٹھی پہن لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے پیروں میں سرخ جوتیاں بھی پہن لی تھیں۔ دوپہر ہونے تک اسے دور سے ایک جنگل کے آثار دکھائی دیے تو امرو نے گھوڑے کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ نامانا جنگل ہے؟ امرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا، مگر جواب میں اسے محافظ بونے کی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے چونک کر کاندھے کی طرف دیکھا تو محافظ بونا وہاں موجود نہیں تھا۔ ارے یہ محافظ بونا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ محافظ بونا مسلسل اس کے ساتھ ہی تھا، وہ اس کے کاندھے پر سے اچانک اور کب غائب ہوا تھا اس کا امرو کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ امرو کو زنبیل بھی بھاری اور ہلکی ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ محافظ بونا زنبیل میں واپس چلا گیا ہے۔ محافظ بونے کہاں ہو تم؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر جواب میں اسے محافظ بونے کی آواز سنائی نہیں دی۔ یہ محافظ بونا بھی عجیب ہے، مجھے بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اب میں نامانا کے جنگلوں کے پاس ہوں اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے کے بغیر بتائے غائب ہونے پر اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے گھوڑے کی رفتار خاصی کم کر دی تھی۔ چلتے چلتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے آسمان پر بڑے بڑے پرندوں کے غول دکھائی دیے جو کافی بلندی پر اڑ رہے تھے۔ امرو نے غور کیا، وہ پرندے گدھ تھے، ایسے گدھ جو مردہ جانوروں کا گوشت نوچتے ہیں۔ لگتا ہے محافظ بونا آگے جنگلوں میں حالات جاننے کے لیے چلا گیا ہوگا، مجھے اس کا یہیں رک کر انتظار کر لینا چاہیے، امرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گھوڑا روکا اور گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے عقب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ یک بار کی زمین لرز اٹھی تھی اور امرو کے ساتھ ساتھ اس کا گھوڑا بھی اچھل کر گر گیا تھا۔ امرو نے سر گھما کر دیکھا تو اسے اپنے پیچھے زمین پر آگ کے بڑے بڑے شعلے دکھائی دیے۔ وہ بوکھلا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کا گھوڑا بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے امرو نے زائیں کی تیز آواز سنی
تو اس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے سے ایک بڑا سا نیزہ اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سمجھتا، نیزہ اچانک اڑتے ہوئے گھوڑے کی عین گردن میں پیوست ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو بوکھلا کر اچھلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نیزے سے گھوڑے کو بچانا چاہتا ہو، مگر نیزہ گھوڑے کی گردن میں اتر چکا تھا۔ گھوڑا چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر عمرو گھبرا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے اسے جنگل کی طرف سے بے شمار نیزے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ عمرو نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ڈھال ابراہیمی نکال لی۔ اس نے ڈھال ابراہیمی آگے کی ہی تھی کہ کئی نیزے ڈھال سے ٹکرائے اور کئی نیزے اس کے ارد گرد گرتے چلے گئے۔ اسی لمحے اس کے کچھ فاصلے پر ایک بار پھر دھماکہ ہوا اور اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کا خوفناک طوفان سا اٹھا تھا اور عمرو کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ عمرو ڈھال ابراہیمی کی آڑ میں تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ جنگل سے مسلسل نیزے اس کی جانب آ رہے تھے، جو ڈھال ابراہیمی سے بھی ٹکرا رہے تھے اور اس کے ارد گرد بھی گرتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنگل میں ہزاروں انسانوں کی فوج چھپی ہوئی ہو اور وہ عمرو پر رکے بغیر نیزے برسا رہی ہو۔ نیزوں کے ساتھ ساتھ اب جنگل سے تیروں کی بھی بارش شروع ہو گئی تھی۔ تیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے عمرو ایک جگہ رک گیا تھا۔ اس نے خود کو ڈھال ابراہیمی کی آڑ میں مکمل طور پر چھپا لیا اور تیر ٹھک ٹھک کرتے ڈھال ابراہیمی سے ٹکرا رہے تھے۔ ارے باپ رے، لگتا ہے مکار جادو کرنے کو میرے آنے کی خبر مل گئی ہے، اور اس نے جنگل میں نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی پوری فوج چھپا رکھی ہے جو مجھ پر اس قدر تیر اور نیزے برسا رہی ہے۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اس کے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا پتھر آ کر گرا۔ عمرو نے چونک کر اس پتھر کی طرف دیکھا ہی تھا کہ یکلخت ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور پتھر سے آگ کا طوفان سا نکلنے لگا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ عمرو کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے اور وہ ایک لمحے کے لیے جیسے آگ میں چھپ کر رہ گیا تھا، مگر اس آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ زوردار دھماکے نے زمین تک ہلا دی تھی۔ عمرو لڑکھڑایا ضرور تھا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس نے ہاتھ سے ڈھال ابراہیمی چھوٹنے نہیں دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ڈھال ابراہیمی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو جنگل سے آنے والے سینکڑوں نیزے اور تیر اس کے جسم کے پار ہو جائیں گے۔ آپ گھبرائے نہیں آقا، میں آ گیا ہوں۔ اچانک عمرو نے محافظ بونے کی آواز سنی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ محافظ بونا اس کے دائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عمرو نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نمانا کے جنگلوں میں گیا تھا آقا، تاکہ وہاں موجود ان خطروں کو دیکھ سکوں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ تم بتا کر نہیں جا سکتے تھے کیا؟ تم تو زنبیل سے باہر آ کر اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ عمرو نے کہا۔ آپ نے چونکہ جادو شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے دوسرے انتظامات کر لیے تھے، اس لیے میں بے فکر ہو کر چلا گیا تھا آقا۔ میرے آنے میں بس تھوڑی سی دیر ہو گئی اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر قاجار بونے نے آپ پر حملہ کر دیا۔ محافظ بونے نے کہا۔ قاجار بونا؟ یہ قاجار بونا کون ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ قاجار بونا مکار جادو کرنے کی جادوئی طاقت ہے آقا، جو جنگلوں سے باہر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی نے دھماکہ کرنے والا پتھر پھینک کر آپ کو اور آپ کے گھوڑے کو گرا دیا تھا، اور پھر اس نے نیزہ مار کر آپ کے گھوڑے کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ اب جنگل سے وہی آپ پر تیر اور نیزے برسا رہا ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ او، اس قدر تیر اور نیزے ایک بونا برسا رہا ہے؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جنگل میں مکار جادو کرنے کی بہت بڑی فوج موجود ہے جو مجھ پر مسلسل تیر اور نیزے برسا رہی ہے۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، قاجار بہت بڑی جادوئی طاقت ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اٹھیں اور جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ او، مگر جنگل سے تو تیر اور نیزے مسلسل آ رہے ہیں۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ جادوئی تیر اور نیزے ہیں اور آپ نے طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی تیر اور نیزہ آپ کو نہیں لگے گا۔ محافظ بونے نے کہا۔ او، تو کیا میں ڈھال ابراہیمی ہٹا لوں؟ عمرو نے پوچھا۔ بالکل، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر ڈھال ابراہیمی واپس زنبیل میں ڈال لی۔ جنگل سے تیر اور نیزے مسلسل آ رہے تھے۔ سب کے سب تیر عمرو کے ارد گرد گر رہے تھے۔ پہلے جو تیر اور نیزے ڈھال ابراہیمی سے ٹکرا رہے تھے وہ اب عمرو کے سامنے زمین پر آ کر گر رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ تیر اور نیزے جیسے ہی زمین سے ٹکراتے یکلخت غائب ہو جاتے تھے۔ خود کو ان نیزوں اور تیروں سے محفوظ پا کر امرو کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے محافظ بونے کے کہنے پر زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کے ارد گرد سیاہ پتھر بھی آ کر گر رہے تھے جو زوردار دھماکوں سے پھٹتے تھے۔ ان پتھروں سے آگ کا طوفان سا نکلتا تھا جس میں امرو مکمل طور پر چھپ جاتا تھا، لیکن اس آگ کا بھی امرو پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امرو پہلے آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھر اس نے تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل سے کچھ دیر تک اس پر نیزے اور تیر برستے رہے، مگر امرو ان سے محفوظ تھا۔ پھر اچانک تیر اور نیزے آنا بند ہو گئے، مگر دوسرے لمحے آسمان پر بڑے بڑے اور بھاری پتھر نمودار ہوئے اور پھر وہ تیزی سے نیچے آ کر امرو کے ارد گرد گرنے لگے۔ زمین پر گرتے ہی پتھر دھماکوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ ان پتھروں کو اس طرح ارد گرد گرتے دیکھ کر امرو گھبرا گیا تھا۔ آپ گھبرائے نہیں آقا، بس جنگل کی طرف بھاگتے رہیں، محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا تو امرو نے اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے پتھروں کی ایک بہت بڑی دیوار سی بنی اور تیزی سے بلند ہوتی چلی گئی۔ دیوار بہت بڑی اور اونچی تھی۔ امرو نے راستہ بدلنا چاہا، مگر اس طرف بھی پتھر گرے اور وہاں بھی اونچی دیوار بن گئی۔ یہ دیکھ کر امرو بائیں طرف بھاگنے لگا۔ ادھر ادھر نہ بھاگیں آقا، آپ سیدھا بھاگیں، میں اس دیوار کو آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا، محافظ بونے نے کہا تو امرو سیدھا دیوار کی طرف بھاگنے لگا اور دیوار تیزی سے قریب آتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے ہی وہ دیوار کے نزدیک پہنچا، اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی سی نکل کر سامنے دیوار پر پڑی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بن گیا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے امرو دیوار میں بنے ہوئے سوراخ سے دوسری طرف نکلتا چلا گیا۔ جنگل اب اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ امرو تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر اچانک اس کے سامنے آگ بھڑکی اور اس بار اس کے سامنے آگ کی بڑی سی دیوار پھیل گئی۔ یہ دیوار آپ کا راستہ نہیں روک سکتی آقا، جلدی کریں، بھاگ کر آگ کی اس دیوار سے دوسری طرف نکل جائیں، محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا اور امرو برق رفتاری سے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ روشنی سی پھیل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، مگر دوسرے لمحے وہ آگ سے دوسری طرف نکلا تو نہ ہی اسے تپش محسوس ہوئی اور نہ ہی آگ نے اسے کوئی نقصان پہنچایا۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا، آگ کی دیوار اس کے عقب میں اسی طرح قائم تھی۔ وہ رکے بغیر جنگل کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جنگل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور اس نے زمین کو پھٹتے دیکھا۔ دوسرے لمحے اسے یوں لگا جیسے جنگل اچانک پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہو۔ جنگل کے سامنے زمین دو حصوں میں پھٹ گئی تھی اور سامنے ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی تھی۔ امرو چونکہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، اس لیے دراڑ دیکھ کر اس نے خود کو روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ دوڑتا ہوا اس دراڑ کے عین کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پھر امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بری طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہوا کسی اندھی اور لامحدود گہرائی والی کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخوں کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ اچانک کھائی میں گرتے گرتے امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا جسم یک بارگی اچھلا اور پھر وہ کسی پرندے کی طرح اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا اور پھر وہ تیزی سے اڑتا ہوا کھائی سے باہر آ گیا اور کھائی کے دوسرے کنارے پر آ گرا جو جنگل کی طرف تھا۔ آپ خوامخواہ ڈر رہے تھے آقا، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محافظ بونے کی آواز سنائی تھی۔ امرو بوکھلا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر خود کو کھائی کے باہر اور جنگل کے کنارے پر دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ محافظ بونا اس کے سر پر ہوا میں معلق تھا۔ اس کھائی میں گرنے سے تم نے مجھے بچایا ہے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ ہاں آقا، قاجار بونا آپ کو جنگل میں داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ آپ کو زمین کی دراڑ میں گرا دے گا اور جادو سے دراڑ بند کر دے گا تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائیں، مگر اس سے پہلے کہ قاجار دراڑ بند کرتا میں نے آپ کو اٹھا کر اس دراڑ سے باہر نکال دیا، محافظ بونے نے کہا۔ او، یہ قاجار بونا تو بے حد خوفناک معلوم ہو رہا ہے، کس قدر تیز اور مسلسل مجھ پر خوفناک حملے کر رہا ہے، امرو نے کہا۔ ہاں آقا، وہ واقعی خطرناک ہے، اب وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہے، محافظ بونے نے کہا۔
اسی لمحے امرو کے کچھ فاصلے پر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں سیاہ رنگ کا ایک خوفناک بونا آ گیا۔ اس بونے کے سر پر آگ جل رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا اور وہ امرو کی جانب خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم میرے جادوئی واروں سے تو بچ گئے ہو امرو عیار، مگر اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے۔ میں مکار جادوگرنی کا غلام ہوں۔ مکار جادوگرنی نے مجھے یہاں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا۔ سیاہ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر بے حد سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑی بڑی اور بھاری تلواریں تھیں۔ ایک ننھے سے بونے کے ہاتھوں میں اس قدر بڑی اور بھاری تلواریں دیکھ کر امرو حیران ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی، جو کھائی میں گرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس زنبیل میں چلی گئی تھی۔ قاجار بونا ہوا میں تیرتا ہوا بجلی کسی تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ اس کی تلواریں حرکت میں آئیں اور امرو فوراً اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ قاجار بونے نے تلواروں کو بجلی کسی تیزی سے ایک ساتھ گھما کر امرو کی گردن اور اس کا دھڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ امرو کے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی وہ تیرتا ہوا کچھ آگے نکل گیا، مگر اس نے فوراً اپنا رخ بدلا اور مڑ کر گڑراتا ہوا ایک بار پھر امرو پر جھپٹا، مگر اس بار امرو تیار تھا۔ قاجار بونے نے جیسے ہی اس پر تلواروں سے حملہ کیا، امرو نے تلوار حیدری پر اس کی دونوں تلواریں روکیں اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا، مگر قاجار بونا بے حد طاقتور تھا۔ وہ تلوار حیدری کے زور سے تھوڑا سا ہی پیچھے گیا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور اس نے پوری قوت سے امرو پر تلواریں چلانی شروع کر دیں۔ ماحول تلواروں کے ٹکرانے سے گونج رہا تھا۔ قاجار بونا مسلسل تیزی سے تلواریں چلاتا ہوا امرو پر حملے کر رہا تھا اور امرو اس کے وار تلوار حیدری پر روکتے ہوئے مسلسل پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ ہوشیار آقا، قاجار آپ کو کھائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس بار اگر آپ کھائی میں گرے تو آپ کو میں بھی نہیں بچا سکوں گا، محافظ بونے نے چیخ کر کہا۔ امرو نے چونک کر دیکھا۔ قاجار بونا واقعی اسے ایک بار پھر پیچھے دھکیلتا ہوا کھائی کے کنارے کے پاس لے آیا تھا، اور اگر محافظ بونا اسے خبردار نہ کرتا تو امرو الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہوا بے خیالی میں اس کھائی میں جا گرتا۔ یہ دیکھ کر امرو نے جوابی طور پر تلوار حیدری سے قاجار بونے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس بار امرو کا ہاتھ اس تیزی سے چلا تھا کہ قاجار بونا بوکھلا کر کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دوبارہ امرو پر حملہ کرتا، امرو نے زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور پوری قوت سے قاجار بونے پر کھینچ مارا۔ قاجار بونے نے تلواریں گھما کر خنجر سے بچنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ خنجر سیدھا اس کے سینے میں جا گھسا تھا۔ قاجار بونے کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور وہ دھب سے زمین پر آ گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے تلواریں نکل کر گر گئی تھیں۔ قاجار بونے کو تڑپتا دیکھ کر امرو دوڑ کر اس کے قریب آیا اور پھر اس کی تلوار حیدری حرکت میں آئی اور قاجار بونے کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو کر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ قاجار بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے بھگ کی آواز کے ساتھ اس کے جسم اور اس کے کٹے ہوئے سر میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو نے اسے جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر گرا ہوا اپنا خنجر اٹھایا اور زنبیل میں رکھ لیا۔ اسی لمحے محافظ بونا اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ آپ نے قاجار بونے کو ہلاک کر کے مکار جادوگرنی کی آدھی طاقتیں فنا کر دی ہیں آقا۔ مکار جادوگرنی کو اپنی اس جادوئی طاقت پر بے حد ناز تھا۔ محافظ بونے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اس بونے کی طرح میں اس مکار جادوگرنی کو بھی ختم کر دوں گا۔ بتاؤ مکار جادوگرنی کہاں ہے؟ میں جلد سے جلد جنگل میں جا کر اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ امرو نے کہا، یہ جنگل اسی جادوگرنی کا ہے آقا۔ وہ جنگل کے دوسری طرف ایک مچان نما جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اس تک جانے کے لیے آپ کو اس جنگل میں سے گزرنا پڑے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او کیا اس جنگل میں بھی میرے لیے خطرہ ہے؟ امرو نے کہا، ہاں آقا، اس جنگل میں اس جادوگرنی کا قبضہ ہے۔ جنگل کے تمام جانوروں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ چونکہ مکار جادوگرنی کو آپ کے آنے کی خبر مل چکی ہے، اس لیے اس نے جنگل میں ہر طرف درندوں کو پھیلا دیا ہے۔ آپ جیسے ہی جنگل میں داخل ہوں گے، خون خوار درندے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور لمحوں میں آپ کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، ارے باپ رے، میں اس قدر درندوں کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ امرو نے بوکھلا کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا۔ محافظ بونے نے کہا،
اس جنگل میں جانے کی بجائے کیوں نہ میں سنہری جوتیاں پہن لوں اور اڑ کر اس جنگل کے دوسری طرف چلا جاؤں۔ اس طرح نہ میرا جنگل میں کسی درندے سے سامنا ہوگا اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی خطرہ ہوگا۔ امرو نے کہا، مکار جادوگرنی نے آپ کو اپنے پاس آنے سے روکنے کے لیے آسمان پر سیاہ گدھ چھوڑ رکھے ہیں آقا۔ آپ اڑ کر دوسری طرف جائیں گے تو آسمان سے آپ پر ہزاروں گدھ ٹوٹ پڑیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، او پھر؟ امرو نے گھبرا کر کہا، آپ جنگل کا ہی راستہ اختیار کریں۔ محافظ بونے نے کہا، اگر جنگل کے درندوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تو؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، آپ زنبیل سے سرخ ہیرا نکال کر زمین پر ڈال دیں۔ ہیرا آپ کو جنگل کی طرف لے جائے گا اور ٹھیک اس جگہ پہنچا دے گا جہاں مکار جادوگرنی موجود ہے۔ اس ہیرے کی تیز روشنی میں کوئی درندہ اور کوئی جانور آپ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او ہاں، وہ ہیرا مجھے شہزادی سورنگ پری نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس سرخ ہیرے کی روشنی میں جنوں اور دیووں کی فوج بھی میرے نزدیک نہیں آ سکے گی۔ بہت خوب محافظ بونے، اس ہیرے کے بارے میں بتا کر تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ امرو نے خوش ہو کر کہا، آقا، اس جنگل میں 2 سیاہ رنگ کے شیر ہیں، ایک لاکا شیر ہے اور دوسرا ماکا شیر۔ جب وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان دونوں کو بھی کاجار بونے کی طرح ہلاک کر دینا۔ ان دونوں شیروں کے ہلاک ہوتے ہی مکار جادوگرنی کی جادوئی طاقتیں اور زیادہ کم ہو جائیں گی اور پھر وہ ان جنگلوں سے کہیں بھاگنا بھی چاہے گی تو بھاگ نہیں سکے گی۔ محافظ بونے نے کہا، کیا وہ دونوں شیر بھی مکار جادوگرنی کی جادوئی طاقتیں ہیں؟ امرو نے پوچھا، ہاں آقا، ان دونوں جادوئی شیروں کی وجہ سے ہی جنگل کے جانور مکار جادوگرنی کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، لیکن میں ان دونوں جادوئی شیروں کو پہچانوں گا کیسے؟ امرو نے پوچھا، سرخ ہیرے کی روشنی میں دونوں شیروں کا رنگ نیلا ہو جائے گا آقا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیلے رنگ کے شیر نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ کو نیلے شیر دکھائی دیں آپ انہیں فوراً ہلاک کر دیں۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے زنبیل سے سرخ رنگ کا ایک ہیرا نکالا اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ ہیرا اخروٹ جتنا بڑا تھا اور اس میں سے تیز سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ جنگل میں چلو سرخ ہیرے اور مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں مکار جادوگرنی موجود ہے۔ امرو نے سرخ ہیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اچانک سرخ ہیرا حرکت میں آیا اور تیزی سے جنگل کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر امرو اس ہیرے کے پیچھے ہو گیا۔ جنگل بے حد گھنا اور خوفناک تھا۔ امرو جیسے ہی سرخ ہیرے کے پیچھے چلتا ہوا جنگل میں داخل ہوا، اس کے ارد گرد بے شمار درندے اکٹھے ہو گئے اور جنگل ان درندوں کی خوفناک چنگاڑوں، دھاڑوں اور گراہٹوں سے گونجنے لگا۔ ان جانوروں میں شیر بھی تھے، چیتے بھی، بڑے بڑے بن مانس اور ہاتھی بھی۔ وہ امرو کے ارد گرد موجود تھے۔ ہیرے کی تیز سرخ روشنی امرو کے جسم پر پڑ رہی تھی اور اس سرخ روشنی کی وجہ سے ان جانوروں میں جیسے امرو کے نزدیک آنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ امرو کے ارد گرد اس سے دور دور ضرور تھے، مگر وہ سب امرو کے ساتھ ساتھ بڑے خوفناک انداز میں چل رہے تھے، جیسے انہیں اگر ایک بار موقع مل جائے تو وہ سب کے سب ایک ساتھ امرو پر ٹوٹ پڑیں اور امرو کی بوٹیاں اڑا کر رکھ لیں۔ امرو اپنے ارد گرد اس قدر طاقتور اور خوفناک جانوروں کی فوج دیکھ کر بے حد ڈرا ہوا تھا۔ تلوار حیدری اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ان جانوروں کو دیکھتا ہوا سرخ ہیرے کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا ان جانوروں اور درندوں کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اور زیادہ غصے سے دھاڑنا، چیخنا اور چنگاڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی امرو نے آدھا جنگل ہی عبور کیا ہوگا کہ اچانک اسے سامنے 2 بڑے بڑے اور انتہائی طاقتور شیر آتے دکھائی دیے۔ وہ شیر دوسرے شیروں سے کئی گنا بڑے اور خوفناک تھے۔ سرخ ہیرے کی روشنی ان شیروں پر پڑ رہی تھی جس سے ان کے جسم نیلے ہو رہے تھے۔ دونوں شیر امرو کے کچھ فاصلے پر آ کر اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان شیروں کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہ جادوئی شیر ہیں اور اسے ان دونوں شیروں کو ہی ہلاک کرنا ہے۔ اس نے سرخ ہیرے سے رکنے کے لیے کہا تو سرخ ہیرا فوراً رک گیا۔ امرو بھی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر نیلے شیر اور جنگل کے دوسرے درندے زور زور سے دھاڑنے اور چنگاڑنے لگے۔ خاص طور پر ان دونوں نیلے شیروں کی دھاڑنے کی آوازیں بے حد تیز اور خوفناک تھیں۔ جنگل درندوں کے گرجنے، دھاڑنے اور چنگاڑنے سے گونج رہا تھا۔ محافظ بونے کے کہنے کے مطابق امرو کو ان دونوں شیروں کو ہلاک کرنا تھا۔ امرو سوچنے لگا
کہ وہ ان دونوں شیروں کو کیسے ہلاک کرے۔ پھر اچانک اسے جال الیاسی کا خیال آیا۔ اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا، اور پھر اس نے جال الیاسی ان شیروں پر پھینکا تو دونوں شیر جال میں پھنس گئے۔ جال میں پھنس کر نیلے شیر اور بھی زور زور سے دھاڑنے اور گرجنے لگے۔ وہ خود کو جال سے نکالنے کے لیے بری طرح سے مچل رہے تھے، مگر اب بھلا وہ جال الیاسی سے کیسے نکل سکتے تھے؟ امرو نے ایک بار پھر تلوار حیدری نکال لی اور وہ جال الیاسی کے قریب آ گیا۔ اب تم دونوں میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، امرو نے جال کے قریب آ کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے تلوار ایک شیر کی گردن پر مار دی۔ تلوار حیدری کا شیر کو لگنا تھا کہ اچانک بھگ کی آواز کے ساتھ شیر کو آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ اپنے ساتھی کو اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر دوسرا شیر بوکھلا گیا۔ امرو نے اسے تلوار ماری تو اسے بھی آگ لگ گئی اور وہ بھی فوراً راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی دونوں جادوئی شیر ہلاک ہوئے، اچانک امرو کے ارد گرد موجود جانور بری طرح سے چیختے اور چلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے چلے گئے۔ ارے انہیں کیا ہوا ہے؟ امرو نے جال الیاسی کو زنبیل میں ڈال کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لاکا اور ماکا شیروں کے ہلاک ہونے سے ان جانوروں پر سے مکار جادوگرنی کے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے آقا، اسی لیے وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ محافظ بونے کی آواز سنائی تھی اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا۔ جنگل کے درندوں کے جانے کے بعد جنگل یکلخت یوں خاموش ہو گیا تھا جیسے وہاں ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ بھی موجود نہ ہو۔ امرو نے سرخ ہیرے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو سرخ ہیرا ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور امرو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر امرو جنگل کے دوسری طرف آ گیا اور دوسری طرف آتے ہی اچانک سرخ ہیرا رک گیا۔ اسے رکتے دیکھ کر امرو بھی رک گیا۔ سرخ ہیرا رکتے ہی غائب ہوا اور امرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور فوراً ہی ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ سرخ ہیرا غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں چلا گیا ہے۔ امرو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے وہاں کہیں مکار جادوگرنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک امرو کی نظر ایک درخت پر بنی ہوئی مچان پر پڑی۔ اسی لمحے اچانک اسے اپنے عقب میں غراہٹ کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر بوکھلا کر یکلخت اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے عقب میں ایک سیاہ لباس والی بھیانک جادوگرنی کھڑی تھی جو اچانک اس کے پیچھے نمودار ہوئی تھی۔ جادوگرنی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے غراتے ہوئے تلوار امرو کی گردن پر مارنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ امرو کی بے خبری میں عقب سے اس کی گردن اڑا دینا چاہتی ہو۔ امرو بس اچانک ہی اس کی غراہٹ سن کر پلٹا تھا اور پھر اس جادوگرنی کا تلوار والا ہاتھ حرکت میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا، ورنہ مکار جادوگرنی اپنا کام کر گئی تھی۔ تم نے میری جادوئی طاقتوں کاجار، لاکا اور ماکا کو ہلاک کر دیا ہے امرو۔ ان تینوں طاقتوں کو فنا کر کے تم نے میرے غیظ و غضب کو للکارا ہے۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہیں اب میرے ہاتھوں ہی مرنا ہوگا، مکار جادوگرنی نے کہا، اور اس نے اچھل کر ایک بار پھر امرو پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار حیدری امرو کے ہاتھ میں تھی۔ امرو نے اس کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکا، مگر مکار جادوگرنی نے زوردار جھٹکا دے کر امرو کو پیچھے دھکیلا اور تلوار چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ تلوار چلاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کا پنجہ کھول کر امرو کی طرف جھٹکا تو اس کی انگلیوں سے چنگاریاں سی نکل کر امرو پر پڑیں۔ اس کا خیال تھا کہ چنگاریاں امرو پر پڑیں گی تو امرو کے جسم میں آگ لگ جائے گی اور امرو اس آگ میں فوراً جل کر راکھ بن جائے گا، لیکن امرو نے چونکہ طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس لیے چنگاریاں اس کے جسم سے ٹکراتے ہی بجھ گئیں۔ یہ دیکھ کر مکار جادوگرنی بوکھلا گئی۔ وہ بار بار ہاتھ چٹکنے لگی۔ اس کی انگلیوں سے بار بار چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کچھ چنگاریاں تو امرو کے جسم سے ٹکرا کر بجھ جاتی تھیں اور کچھ ادھر ادھر زمین پر گر رہی تھیں۔ زمین پر گرنے والی چنگاریاں یکلخت بھڑک اٹھتیں اور وہاں آگ لگ جاتی، اس لیے امرو کے ارد گرد زمین پر چاروں طرف آگ ہی آگ لگ گئی تھی۔ مکار جادوگرنی اور امرو اس آگ کے دائرے میں تھے۔ امرو کو جادوئی آگ سے بچتے دیکھ کر مکار جادوگرنی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے امرو پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ بے حد بوڑھی اور کمزور سی عورت تھی، مگر وہ امرو پر کسی ماہر شمشیر زن کی طرح تلوار چلا رہی تھی۔ امرو اس کی تلوار کے وار تلوار حیدری پر روکتے ہوئے ادھر ادھر اچھل کر اس سے اپنی جان بچا رہا تھا۔ مکار جادوگرنی اسی تیزی سے تلوار چلا رہی تھی کہ امرو کو اس پر جوابی حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک بار جو مکار جادوگرنی نے
تلوار مار کر امرو کا سر کاٹنا چاہا تو امرو فوراً جھک گیا۔ مکار جادوگرنی کی تلوار امرو کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ مکار جادوگرنی نے چونکہ پوری قوت سے تلوار گھمائی تھی، اس لیے تلوار کے ساتھ وہ خود بھی دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، امرو نے اچھل کر اس کی کمر پر زوردار لات مار دی اور مکار جادوگرنی اچھل کر منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ مکار جادوگرنی اٹھتی، امرو نے آگے بڑھ کر فوراً اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور تلوار اس کی کمر سے لگا دی۔ بس مکار جادوگرنی، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، امرو نے گڑا کر کہا، اور مکار جادوگرنی خوف سے کانپ اٹھی۔ جلدی کریں آقا، اسے ہلاک کر دیں ورنہ یہ غائب ہو جائے گی۔ اچانک محافظ بونے نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز سن کر امرو بوکھلا گیا۔ اس نے تلوار مکار جادوگرنی کی کمر میں گھونپنی چاہی، مگر اچانک مکار جادوگرنی اس کے پیر کے نیچے سے غائب ہو گئی۔ مکار جادوگرنی کے اچانک غائب ہونے کی وجہ سے امرو لڑکھڑا گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ اسی لمحے اس کے سر کے قریب مکار جادوگرنی دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ اس بار مکار جادوگرنی نے اپنا پاؤں امرو کی کمر پر رکھ دیا تھا۔ اب تم مجھ سے بچ کر دکھاؤ امرو عیار، مکار جادوگرنی نے گڑا کر کہا۔ اس نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور پھر اس کی تلوار بجلی کی سی تیزی سے امرو کی گردن کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کی تلوار امرو کی گردن پر پڑتی اور امرو کا سر کٹ کر دور جا گرتا، اچانک وہاں محافظ بونا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی کی لہریں سے نکل کر مکار جادوگرنی کی تلوار پر پڑی اور مکار جادوگرنی کے ہاتھ سے تلوار غائب ہو گئی۔ تلوار غائب ہوتے دیکھ کر مکار جادوگرنی بوکھلا گئی۔ اسی لمحے امرو نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا تو مکار جادوگرنی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور دب سے زمین پر گر گئی۔ امرو فوراً اٹھا اور اس نے تیزی سے مکار جادوگرنی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ مکار جادوگرنی نے منتر پڑھ کر غائب ہونے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ امرو نے اس پر چھلانگ لگاتے ہوئے تلوار والا ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ تلوار سیدھی مکار جادوگرنی کے پیٹ میں جا گھسی اور مکار جادوگرنی بری طرح سے تڑپنے اور چیخنے لگی۔ اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ سا چھوٹ پڑا تھا۔ امرو اٹھا، اس نے مکار جادوگرنی کے پیٹ سے تلوار کھینچی اور پھر اس نے تلوار کا دوسرا وار کر کے مکار جادوگرنی کی گردن اڑا دی۔ مکار جادوگرنی کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کا جسم چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھر اچانک مکار جادوگرنی کا جسم اور اس کے کٹے ہوئے سر میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئی۔ بہت خوب آقا، آپ نے بروقت حملہ کر کے اچھا کیا تھا، ورنہ اس بار یہ غائب ہو کر یہاں سے نکل جاتی۔ محافظ بونے نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ شکریہ محافظ بونے، تم اگر اچانک اس جادوگرنی کے ہاتھ سے تلوار غائب نہ کر دیتے تو وہ تو میرا سر کاٹ ہی چکی ہوتی۔ امرو نے کہا، آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے آقا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان کے سامنے زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں نیلا گاجنگ جن نمودار ہو گیا۔ اس نے وہاں مکار جادوگرنی کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو اس کے چہرے پر مسرت آ گئی۔ بہت خوب امرو عیار، بہت خوب، تم نے تو واقعی مکار جادوگرنی کو تلاش بھی کر لیا ہے اور اسے ہلاک بھی کر دیا ہے۔ بہت خوب، گاجنگ جن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں امرو عیار ہوں گاجنگ جن، اور امرو عیار جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، امرو نے سینہ تان کر کہا۔ تم واقعی بے حد بہادر انسان ہو امرو عیار، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس ظالم جادوگرنی کو ہلاک کر کے تم نے مجھے میرے بیٹے کی موت کا بدلہ دلا دیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، گاجنگ جن نے کہا۔ خوش ہو تو لاؤ میرا انعام، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، تم واقعی بڑے انعام کے مستحق ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے قبیلے میں لے چلتا ہوں۔ وہاں سفید موتیوں کے 2 بڑے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تم وہ سارے موتی لے لو، وہ تمہارا انعام ہے، گاجنگ جن نے کہا۔ 2 مٹکے؟ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ امرو نے مٹکوں کا سن کر مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں ان موتیوں کے ساتھ تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ تم نہیں جانتے، تم نے مکار جادوگرنی کو ہلاک کر کے میرے ساتھ میرے جناتی قبیلے کو بھی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ بزرگ جن نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ اگر تم اس مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جاتے تو مکار جادوگرنی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے قبیلے میں آ سکتی تھی اور وہ جادو سے مجھے اور میرے سارے قبیلے کو یا تو تباہ کر دیتی یا پھر ہم سب کو
اس جنگل کے جانوروں کی طرح اپنا غلام بنا لیتی۔ گاجنگ جن نے کہا، او اسی لیے تم اس جادوگرنی کے ہلاک ہونے سے اس قدر خوش ہو رہے ہو؟ امرو نے کہا۔ ہاں، گاجنگ جن نے کہا۔ امرو خوش تھا کہ اس نے شہنشاہ افراسیاب کی ایسی خوفناک جادوگرنی کو ہلاک کر دیا تھا جو ایک جادوگر کے ہلاک ہونے پر جادو سے 10 جادوگر بنا کر اس فوج کی طرف بھیج دیتی تھی جو سردار امیر حمزہ کی فوج کا مقابلہ کر رہی تھی، اور اس سے جادوگروں کی فوج میں مسلسل اور خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس جادوگرنی کی ہلاکت کا اب یہ فائدہ ہوگا کہ وہ وہاں مزید جادوگر نہیں بھیج سکتی تھی، اور اس نے اب تک جتنے بھی جادوئی پتلے وہاں بیچے تھے وہ اس کے ہلاک ہونے سے خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ اس طرح وہاں محض اصلی جادوگروں کی فوج رہ گئی تھی جسے سردار امیر حمزہ کا لشکر آسانی سے شکست دے سکتا تھا۔ اس مہم میں امرو کو بھی بے پناہ فائدہ ہوا تھا۔ مکار جادوگرنی کو ہلاک کرنے پر سردار امیر حمزہ نے بھی اسے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، شہزادہ جبران نے بھی اور شہزادی عندلیب نے بھی۔ اسی طرح گاجنگ جن بھی اس سے بہت خوش تھا، اور اس نے تو امرو کو اتنے بڑے بڑے خزانے انعام میں دینے کی بات کی تھی کہ امرو خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر وہ گاجنگ جن کے ساتھ اس سے انعام لینے اس کے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاجنگ جن بے حد لمبا تڑنگا اور طاقتور جن تھا۔ اس نے امرو کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا تھا، اور وہ امرو کو لیے تیزی سے اپنے جناتی قبیلے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ گاجنگ جن نے امرو سے وعدہ کیا تھا کہ انعام دے کر وہ اسے واپس بھی لے آئے گا، اس لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔ ختم شد۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔